وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن
دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. امید کرتی ہوں تمام سسٹرز کو آواز کلیئر آئی ہوگی. انشاءاللہ ابھی ہم 99 نیمز آف اللہ لگا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. امید کرتی ہوں تمام سسٹرز کو آواز کلیئر آئی ہوگی. 259 ہو گئے ہیں. انشاءاللہ ودن 1 منٹ ہماری کلاس شروع ہوگی. انشاءاللہ I'm starting the class. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹرز ہم ہیں آپ کے آج کی کلاس کے ہوسٹ شرن احمد علی. امید کرتی ہوں تمام سسٹرز کو ہماری آواز کلیئر آ رہی ہوگی. انشاءاللہ کلاس کا آغاز ہم دعاؤں کے ساتھ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے رب میرے بڑھا میرے علم کو. اے رب میرے کھول دے میرے لیے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام اور کھول دے میری زبان کی گرہ کو تاکہ لوگ سمجھ سکے میری بات. اللہم فقہنا فی الدین. اے اللہ ہمیں تیری دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم، قبول ہونے والے عمل اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتی ہوں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آج سنڈے ہے اور آج ہماری سنڈے کی آن لائن قرآن کلاس ہیں جہاں ہم
آج سورہ المائدہ کر رہے ہیں سسٹرز. جیسے کہ آپ سبھی سسٹرز کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ آج ورڈ ٹو ورڈ کی کلاس نہیں ہوگی. آج انشاءاللہ ڈائریکٹلی ڈیٹیل تفسیر ہوگی، جہاں پہ ہم سورہ المائدہ چیپٹر نمبر 5 پارہ نمبر 6 آیت نمبر 4 سے انشاءاللہ آیت نمبر 4 سے ہماری پیاری سی استاذہ لبنہ باجی ہمیں ڈائریکٹ ڈیٹیل تفسیر کروائیں گے، جہاں پہ باجی ہمیں قرآن کی آیتوں کے ذریعے ہمیں بتائیں گے کہ ایک مومن کی زندگی میں کھانا، پینا، نکاح اور عبادت کے معاملے میں طہارت کا ہونا لازم ہے. سسٹرز بہت ہی امپورٹنٹ آیت باجی کروانے والے ہیں، اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے لیے یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. تو باجی انشاءاللہ آج ہمیں بتائیں گے قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کے ذریعے. آپ سبھی سسٹر سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اینڈ تک جڑے رہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ کے فرینڈس، فیملیز، ڈاٹر ان لاس کو کنیکٹ کریں. سسٹرز انشاءاللہ تفسیر کی کلاس شروع کرنے سے پہلے ہم تلاوت لے لیں گے آیت نمبر 4 آیت نمبر 4 سے سورہ المائدہ کی. آپ سبھی سسٹرز سے درخواست ہے کہ آپ لوگ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4 پہ آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان
ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. امید کرتی ہوں تمام سسٹرز کو آواز کلیئر آئی ہوگی. الحمدللہ ہماری آج کی کلاس کی قیرت بھی ہو گئی، تلاوت بھی ہو گئی. اور جو سسٹرز یہاں ہم سے پوچھ رہے تھے کہ کون قاری تھے، تو سسٹرز ہم نے آج کی کلاس میں سلیم الرویلی اور ذکر اللہ ٹی وی، یہ دو سے ہم نے قیرت اور تلاوت لی تھی. آپ بھی یہاں سے قرآن کی تلاوت اور قیرت سن سکتے ہیں اور ریسائٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اب ہم ہماری پیاری سی استاذہ لبنہ باجی سے درخواست کریں گے کہ آپ آئیے اور کلاس آغاز کیجیے. باجی اوور ٹو یو باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرین تمہاری آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے، پتہ نہیں میری طرف سے ہی ہے یا ہے، آپ چیک کر لیجئے آپ کی طرف سے پھر بھی نیٹ ورک کو. انشاءاللہ I will check it. اوکے، دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں. آج جو ہے بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. سو وی اسٹارٹ دا کلاس ود دعاز. اور ہر ایک جو ہے اپنے طور پر دعا ضرور پڑھے گا کیونکہ لگائی جاتی ہے سلائیڈ تاکہ ہر ایک جو ہے اپنے لیے دعا کر سکے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے رب میرے بڑھا میرے علم کو، اے رب میرے کھول دے میرے لیے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام. کھول دے میری زبان کی گرہ کو تاکہ لوگ سمجھ سکے میری بات. اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں تیرے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتی ہوں اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتی ہوں اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی وغمی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میری آواز کلیئر ہے سبھی کو؟ جی باجی. الحمدللہ. اوکے سو آج ہم آیت نمبر 5 سے سٹارٹ کریں گے. پچھلے مرتبہ آپ کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 اور 4 ہم مکمل کر چکے تھے. اب آیت نمبر 5 میں، اور اگر آپ دیکھیں گے ان ساری آیتوں میں احکامات ہی ہیں، رولنگز. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہے اس سورے کی ساری آیتیں محکم ہیں، کوئی بھی منسوخ نہیں ہے، کوئی بھی آیت منسوخ یا کینسل نہیں ہے. ساری آیتیں محکم ہیں، مطلب ان آیتوں میں جو حلال ہے اب وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے. بس آخری دور کی آیتیں ہیں تو دین مکمل ہو گیا ہے. تو بہت جو ہے دھیان سے ساری آیتوں کو سننا ہے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ محکم آیتیں ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ رولنگز ہم کو دیے ہیں تو ان کے بارے میں ضرور پوچھ ہوگی، ہے نا. یہ ساری چیزوں کے اگر آپ دیکھیں کہ اسٹارٹنگ میں ہی جس طریقے سے جو ہے یہ یعنی ہم لوگوں کو یہ آیتیں ایڈریس کی گئی ہے تو ہم کو ہماری ایمان کی صفات سے جو ہے وہ پکارا گیا یا جھنجھوڑا گیا. اسٹارٹس وتھ یا ایھا الذین آمنو. سو امپورٹنٹ بات ہے، جتنے بھی احکامات ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. سو وی اسٹارٹ ود دی آیت نمبر 5. آیت نمبر 5 میں کیا کہا گیا؟ الیوم، آج. ٹھیک ہے، آج یعنی جس دن یہ آیت جو ہے اتری تھی اس دن بھی، اور پھر اب ہمیشہ کے لیے یہ آرڈر رہ گیا باقی. اور وہ کیا ہے؟ الیوم، آج. اہلا، حلال کیا، لکم، لیے تمہارے. آج حلال کیا، لکم، لیے تمہارے، یعنی کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. فار دا بلیورز. کیا؟ الطیبات، ہر پاکیزہ چیز. سمجھ میں آئی بات؟ پاکیزہ چیز. کیونکہ پیچھے اگر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی آرڈرز ہم کو مل رہے تھے وہ حرمت سٹارٹ ہوئی تھی نا، کہ حرام کر دیا تمہارے لیے یہ اور یہ 10 کھانے پینے کی چیزیں اور اس کے علاوہ، ہے نا. تو پیچھے محرمات کی لسٹ دی گئی تھی. تو اب یہاں پر صحابہ اکرام نے کیونکہ پوچھا ہوگا نا کہ حلال کیا، تو دیکھیے محرمات کی جو لسٹ دے دی گئی اس کے بعد میں جو باقی رہا وہ سب حلال ہے. سو یعنی جو حرام چیزیں ہیں وہ تھوڑی ہے اور کم ہے اور باقی سب حلال. ٹھیک. سو الیوم، آج، اہلا، حلال، لکم، لیے تمہارے، الطیبات، یعنی پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال. اب ہر وہ چیز جسے شریعت نے حلال کیا وہ طیب ہی ہے، یہ یاد رکھنا. وہ سب کیا ہے؟ طیب ہے. سو آپ دیکھیں جو طیب ہے وہ واسٹ ہے، یعنی حلال جو ہے وہ واسٹ ہے، اور جو حرام ہے وہ گنتی کا ہے، تھوڑا. آپ ان کو گنتی پر یعنی انگلیوں پر گن سکتے ہیں جو حرام کردہ چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو حلال ہے وہ واسٹ ہے. سو ابھی یہاں تک کے بات ہو گئی. الیوم، آج، اہلا، حلال، لکم، لیے تمہارے یعنی مسلمانوں کے لیے، الطیبات، پاکیزہ چیزیں، ہر وہ شریعت نے جو ہے ہر وہ چیز جسے شریعت نے حلال کیا وہ طیب ہے. اب یہاں تک ایک بات ہو گئی. اب آرڈر دیا جا رہا ہے وَطَعَامُ، اور کھانا. اب یہ کھانا کیا ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کیا کیا کھانا ہے، فوڈ سٹفز کیا کیا ہے. لیکن دیکھتے ہیں آگے پہلے کس کے لیے آ رہا ہے یہ وَطَعَامُ، اور کھانا، الذین، ان لوگوں کا، اوتوا الکتاب، اوتو جو دیے گئے، الکتابہ کتاب. اب جو دیے گئے کتاب کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ اہل الکتاب یعنی اہل کتاب کی یہاں بات ہو رہی ہے. تو مسلمانوں سے پہلے جو اس دور میں اہل کتاب تھے جن پر آسمانی کتابیں اتری تھی، 2 کتابیں، تورا، انجیل. تو یہاں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر یہود اور نصارہ سے بات ہو رہی ہے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ they are people of the scriptures. ان پر بھی آسمانی کتابیں اتاری گئی ہے. تو جن پر، جس قوم پر آسمانی کتابیں اتاری جاتی ہے اس کو اہل کتاب کہتے ہیں. تو یہود اور نصارہ پہلے ان پر تورات اور انجیل اتاری گئی تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے اہل کتاب. ہم بھی ہیں، مسلمان ہیں.
مسلمان بھی اہل کتاب ہیں؟ چلیے آنسر ہے. کیسے؟ ہم کیسے اہل کتاب ہوئے؟ کیسے؟ ہم پہ قرآن جو ہے اتارا گیا ہے. کریکٹ، اتارا گیا ہے. ہمارے لیے قرآن اتارا گیا ہے تو ہم بھی اہل کتاب ہیں. اور پہلے کے دور میں اہل کتاب یہود اور نصارہ کی طرف اشارہ ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کھانا ان لوگوں کا جو دیے گئے کتاب یعنی یہود اور نصارہ کا ہلن حلال ہے، لکم لیے تمہارے یعنی بلیورز کے لیے، مسلمانوں کے لیے. اب یہ آیت تھوڑی سی ہم لوگوں کو کیا کرتی ہے؟ زبور کی بات. یس، زبور بھی جو ہے وہ آسمانی کتاب ہے، ٹھیک ہے، لیکن دو بڑی کتاب جو ہے نا شیما باجی، تورا ہے اور قرآن سے پہلے جو سب سے بڑی کتاب وہ تورات ہے. قرآن سے پہلے، اب تو سب کے لیے قرآن ہی ہے، لیکن قرآن سے پہلے تو جو بڑی کتاب تھی وہ تورات. ٹھیک ہے، سو یہاں تورا، انجیل، زبور یہ بھی آسمانی کتاب ہے. اور تورا اور انجیل کی یہاں پر اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ ان پر تورا اور انجیل اتاری گئی تو وہ بھی اہل کتاب ہے. اور اب جو ہے مسلمان جو ہے، یہ انیسا بھی میں سارٹ آؤٹ کروں گی اس بات کو، آپ کی کمپلیکیشن کو، کہ یہاں پر جو چیز کا اشارہ ہے، کیونکہ جو آیت یہاں پر کہہ رہی ہے کہ اہل کتاب کا کھانا لکم لیے تمہارے یعنی بلیورز یا مسلمانوں کے لیے حلال ہے. تو اب سب سے پہلا دماغ میں ہمارے سوال آتا ہے، ارے کیسے حلال ہے؟ کیسے حلال ہے؟ یہود اور نصارہ اہل کتاب تو ہیں لیکن ان کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے. تو اگر آپ دیکھیں جو نصارہ ہے وہ تو خنزیر بھی کھاتے ہیں، تو کیا وہ ہمارے لیے حلال ہے؟ تو دیکھیے اگر کوئی مسلمان بھی ایسا کھانا کھا رہا ہے تو وہ اس کے گھر میں بھی کھانا ہمارے لیے حلال نہیں. سمجھ میں آئی بات آپ کے لیے؟ تو پھر اور لسٹ تو پیچھے جو محرمات کی تھی وہ تو آلریڈی دے دی گئی ہے کہ خنزیر اور بہتا خون یہ ساری چیزیں تو ہمارے لیے حرام ہی ہے نا، وہ تو حرام ہی ہے. تو یہاں پر کھانے سے مراد کیا، وہ میں انشاءاللہ آپ کو اسپیسیفائی کر کے دوں گی کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال کون سا. یہاں جس کھانے کی بات ہو رہی ہے یا اشارہ یہود اور نصارہ کے ذبیحہ کی طرف ہے، ذبیحہ کی طرف اشارہ ہے. یعنی سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ فروٹس، دال، رائس یہ تو سب کا حلال ہے. فروٹس، دال، رائس یہ سب کا حلال ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن یہاں پر کھانا اہل کتاب کا کون سا، کس کی طرف یہاں پر بات ہو رہی ہے؟ کون سا کھانا؟ اشارہ ہے ذبیحہ کی طرف. یہاں پر ان کے گوشت کا جو ہے ذبیحہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے، کیونکہ فروٹس، دال، رائس یہ تو سب کا حلال ہے. شریعت کے طریقے پر کاٹا جانا ہونا چاہیے، یہ اہم بات ہے، یہ کنڈیشن ہے یہاں پر. شریعت کے قانون سے جو ہے اس کو ذبح ہونا چاہیے. اور اف کورس شریعت کے قانون پہ تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس جانور پر جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے گا. تو شریعت کے قانون سے جو ہے اگر ان کا جانور اس کا اہلی کتاب کا کاٹا گیا ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے. دیکھیے یہ اس دور کے جو اہلی کتاب تھے وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اور جو مسلمانوں کے لیے اگر آپ دیکھیں حلال ہے، ان کے لیے بھی حلال، ان کے لیے وہ حلال تھا. حتیٰ کہ یہود نے بعد میں کچھ چیزیں اپنے لیے خود ہی چینج کر دیے تھے، خود ہی چینج کر دیے تھے انہوں نے کچھ چیزیں. جیسے اگر آپ دیکھیں اونٹ اور بہت سارے جو ہے ویبڈ فیٹ والے جانور جو انشاءاللہ آپ آگے دیکھو گے کہ انہوں نے سرکشی کی اور اپنے اوپر سرٹن جانوروں کو خود سے خود ہی حرام کر لیا. کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو ہے وہ اونٹ کا گوشت اور دودھ جو ہے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا ڈیو ٹو سرٹن ریزن. کیا؟ ان کو ایک بیماری تھی اور اس بیماری کے تحت انہوں نے اپنی جان پر اونٹ اور دودھ جو ہے، اگر آپ دیکھیں اونٹ کا گوشت اور دودھ جو ہے وہ حرام کر لیا تھا. تو وہ بیماری کے تحت ہے. تو آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ کسی انسان کو اگر کسی فوڈ سے الرجی ہے، بعض وقت آپ دیکھیں لوگوں کو سی فوڈ سے الرجی ہوتی ہے، سی فوڈ کی الرجی ہے یا کوئی چیز کی الرجی ہے تو وہ نہ کھائیں، لیکن اس کو یہ نہ کہے کہ یہ حرام ہے اور پوری فیملی پہ حرام کر دیں. اب یعقوب علیہ السلام نے یہ کیا نہیں تھا، بٹ ان کی فیملی نے کچھ سے کر دیا اور پھر آگے جو ہے بنی اسرائیل نے ٹوٹل اپنے اوپر بین کر دیا. اللہ نے جو ہے یہ ان کے لیے فوربیڈن نہیں کیا تھا. تو اب یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ اب
جو ہے جو معاہدہ لے ڈاؤن کر کے دیا جا رہا ہے, کھانے پینے کی چیزیں آج جو دی جا رہی ہے, کیونکہ قرآن جو ہے وہ فائنل ٹیسٹمنٹ ہے, آخری کتاب ہے. اب اس میں جو مسلمانوں کے لیے جو لسٹ دیا جا رہا ہے وہ اب اس میں کوئی آگے چینجز نہیں آئے گی, یہ ہوگا. لیکن اس دور کے اہل کتاب جو تھے وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور ان کے ذبح کرنے کا طریقہ بالکل شریعت کے حساب کی طرح تھا. جیسے آج مسلمانوں کا طریقہ ہے, ان کا طریقہ وہی ہے اور وہی تھا. جیسے میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ یہود جو ہے اللہ کے نام پر کاٹے, شریعت کے حساب سے کاٹے, تو دیٹ جانور از الاؤڈ, دیٹ ذبیحہ از الاؤڈ. یہاں پر کنڈیشن کیا دی گئی ہے؟ اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے, کنڈیشنل, کنڈیشن اپلائیڈ. کیا؟ ان کا ذبیحہ اور وہ شرعی طور پر کاٹے جانا چاہیے, تب وہ الاؤڈ ہے. سمجھے؟ اگر آج آپ دیکھیں سو اہل کتاب میں سے جو لوگ ہیں وہ مشرکین میں سے ہو گئے, وہ بھی شرک کرتے ہیں. لیکن اس دور کے جو اہل کتاب تھے ان میں شرک نہیں تھا, ان میں شرک نہیں تھا, وہ بھی بالکل ہماری طرح کا ایمان لائے ہوئے تھے. اس دور کے مسلمان تھے, وہ اس دور کے مسلمان تھے. انہوں نے اپنا نام یہودی یا عیسائی جو ہے رکھ لیا تھا, لیکن وہ اس دور کے مسلمان تھے. اور جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں, یہودیوں نے یا یہودی جو نام رکھا ہے وہ بنی اسرائیل کے بڑے بیٹے یہودا سے جو ہے نسبت کر کے, اور نصارہ جو نام ہے وہ نجران کی بستی کی طرف ہے. تو یہ تو جگہوں کے نام تھے, قبیلے کے نام تھے جو انہوں نے رکھ لیے, ورنہ وہ تو جو ہے ان کے لیے بھی وہی شریعت تھی جو مسلمانوں کے لیے تھی. ہاں, کچھ چیزیں انہوں نے خود اپنی سرکشی کی وجہ سے اپنے پہ حرام کر دی تھی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے شریعت کو ٹائٹ کر دیا تھا, ریسٹرکشن ڈال دیے تھے. کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے نا, جب ماں باپ کا نوٹی بچہ ہوتا ہے, آپ دیکھیں اگر ماں باپ کی 2-3 اولاد ہو اور ایک نوٹی بچہ ہوتا ہے تو اس پہ سخت احکام ڈالتے ہیں ماں باپ, اس پہ اسٹرکٹ رول ڈالتے ہیں. اگر ایک بچہ سمجھدار ہے اور ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے تو اس کے لیے جو لا ہے وہ گھر کا بالکل قانون جو ہے وہ لینینٹ ہوتا ہے, یعنی اسٹرکٹ لا نہیں ہوتا ہے. بچہ پر جو ہے ماں باپ بھروسہ کرتے ہیں اور مانتا ہے نا بچہ, تو اگر وہ تھوڑا سا لیٹ بھی آ جائے یا جو ہے اس کے لیے اسٹرکٹ قانون نہیں لے کیا جاتا. لیکن جو بچہ نافرمان ہے, آپ دیکھو پیرنٹس اس کو ڈیڈ لائنز دے دیتے, شام میں 8 بجے گھر پہ, تم موبائل نہیں لوگے, تم سائیکل نہیں لوگے, تم بائک نہیں لوگے, تم کار کی چابی لاؤ, نافرمان ہے. تو اسی طریقے سے بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل یا یہودیوں پہ سرٹن قانون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسٹرکٹ لے ڈاؤن کر دیے تھے ان کی سرکشی کی وجہ سے. وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے, اس کی آپ فکر نہ کریں. لیکن یو مسٹ نو دیٹ, جب میں آیتیں آپ کو بتاؤں تو یو مسٹ نو دیٹ کہ ان لوگوں نے سرٹن چیزیں اپنے اوپر خود حرام کر لی تھی, اللہ نے نہیں کیے تھے, اللہ نے نہیں کیے تھے, انہوں نے خود سے کر لیا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب یہاں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال, یعنی اس دور میں پاسبل تھا. لیکن اگر آج آپ کہیں تو یہ ڈیفیکلٹ نظر آتا ہے. بہرحال قرآن کا حکم ہے تو ہم, اور وہ منسوخ نہیں ہے, تو یہ بات ہے, اٹس دیر, ٹھیک ہے, کوئی اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا. بٹ اگر آج آپ دیکھیں, آج کے اہل کتاب کی طرف آپ دیکھیں تو معاملہ ڈیفرنٹ ہو چکا ہے. سب سے پہلے تو جو ہے کہ ٹوڈے جو آج کے جو اہل کتاب ہے, آدھے تو اس میں سے ایتھیسٹ ہو گئے, آدھے اہل کتاب تو ایتھیسٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہے. ہاں, اب یہاں پر جو کھانا ہم یہودیوں کا جو یہود اور نصارہ کی بات ہو رہی ہے, تو میں یہودیوں کی ایک اسپیشل ڈش ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا دوں. اس کو کہا جاتا ہے یہودیوں کا کوشر, کھا سکتے ہیں. کوشر جو ہے یہ ایک ڈش ہے, میں بتاؤں گی اس کا جو کاٹنے کا جو کوشر میل جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ بالکل جیسے مسلمان شرعی طور پر جو ہے اس کو کاٹا جاتا ہے, ذبح کیا جاتا ہے, بالکل یہ اسی طور پر کاٹا جاتا ہے, تو وہ الاؤڈ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آج کے دور میں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. بہرحال لیکن اگر وہ بھی شرک کرتے ہوں یا پھر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام پر ذبح کرتے ہیں, تو یہ کنڈیشن ہے کہ پھر ان کا بھی ذبیحہ نہیں چلے گا. میں نے کنڈیشن بتا دیا ہے کہ اگر وہ مسلمان جیسے ذبیحے کو, یعنی جو مسلمان کا جو ذبیحہ ہوتا ہے یا جو جانور وہ ذبح کرتے ہیں, اس طریقے پر اگر یہود اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو پھر ان کا جو ہے ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے. بٹ
میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ آج کے جو اہل کتاب آدھے ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، اور یہودیوں کا جو کوشر میل ہے وہ کھایا جا سکتا ہے اگر وہ کہتے ہیں، جیسے اگر آپ دیکھیں کہ بتایا جاتا ہے کہ جو وہ جانور ویسا جو اس میں کاٹا جاتا ہے، جیسے ان دا نیم آف گاڈ آف موزز، کہ جب وہ اس جانور کو کاٹتے ہیں، ان کا جو ذبیحہ ہوتا ہے اس پر وہ کہتے ہیں ان دا نیم آف گاڈ آف موزز، تو ہم جانتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ موسیٰ کا رب کون تھا؟ ہے نا، اللہ. اور وہ جو ہے مسلم لا کے حساب سے اگر ذبح کیا جا رہا ہے تو آپ کھا سکتے ہو، مگر اگر وہ جھٹکے سے کاٹا گیا گوشت ہے، کرنٹ دے کر کے جانور کو ختم کیا گیا ہے تو یہ جائز نہیں. صحیح ہے؟ سو اہل کتاب کو وہ کھانا کھاؤ گے جو ہمارے یہاں حلال اور جائز ہے، جو ہمارے یہاں حلال اور جائز ہے وہ اہل کتاب کے وہاں بھی اگر ویسے ہی فارم میں ہے حلال اور جائز تو کھایا جائے گا. ساری چیز جو طیب ہو، جیسی اللہ نے بتائی ہو، پسندیدہ بھی ہو تو کھائی جائے گی. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو یہ ایک اہم چیز تھی جو مجھے یہاں پر بتانا تھا، اسی لیے مجھے اتنی ساری چیزیں بتائی گئی، بتانا پڑا. تو آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، کہ کیونکہ بہت سارے لوگ پھر یہاں پر ان کے ڈاؤٹس ہوئیں گے کہ کیسے کھا سکتے. تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس دور کے جو اہل کتاب تھے ان کی طرف یہاں پر اشارہ ہے، اور وہ بھی اللہ یوم آخرت اور بالکل جو ان کا طریقہ جو ہے ذبیحہ کا اگر کاٹنے کا مسلمانوں کے طریقے پر ہے، اور وہ بھی اپنے ذبیحہ کو اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرتے ہیں. تو جیسے میں نے کوشر میل کی یہاں بات کی ہوں، اور شیما باجی کہتے ہیں فلائٹس وغیرہ میں یہ اویلیبل ہوتا ہے. کون سی فلائٹ میں اویلیبل ہوتا ہے شیما باجی؟ یہ کوشر آپ نے میل کے بارے میں بات کیا، تو کوشر میل جو ہے وہ فلائٹس میں اویلیبل ہوتا ہے. تو کون سی فلائٹس میں؟ آل انٹرنیشنل فلائٹس. اوکے، سو یہ میل جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے. ہاں یس، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ڈالی جاتی ہے تابندہ، اور بھی جو ہے فروٹس وغیرہ بھی، ویجیٹیبلز وغیرہ بھی ساتھ میں اس کے ڈالا جاتا ہے، اس کو پریپیئر کیا جاتا ہے. تو اگر وہ ان کے ذبیحے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اگر جس طریقے پر مسلمان اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اگر یہ اس طریقے پر ذبح کیا گیا ہے تو دیٹ از الاؤڈ. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر مسلمان کے گھر میں بھی اگر کوئی جو ہے کہ حلال چیزیں نہیں ہیں، اور اگر مسلمان کے گھر میں ایسا نہیں کرتا، بٹ جیسے ہم جسٹ گیونگ این ایگزامپل، اگر ان کے وہاں بھی خنزیر اور یہ سارا سسٹم ہے تو ہم تو ان کے وہاں بھی نہیں کھائیں گے نا. تو آپ کو خود دماغ یوز کرنا ہے کہ میں کیسے کھاؤں، کس جو ہے کہ اہل کتاب کے گھر کھانا ہے. یہ انسان جو ہے خود اپنا دماغ جو لگائے، یا رولنگ دے دی گئی ہے، وہ آپ کو خود ہی اپنا دماغ یوز کرنا ہے. یہ کیسے اہلی کتاب ہے، یہ کیا کھاتے پیتے ہیں، آپ کو خود جو ہے وہ سمجھنا ہے. تو یہاں پر یہ کیونکہ بہرحال یہ ایک حکم ہے، حکم ہے قرآن کا تو ہے، وہ تو بتانا ہی پڑے گا. مگر اس دور کے اہل کتاب میں اور آج کے اہل کتاب میں بہت فرق آ گیا ہے. اس دور کے اہل کتاب اگر آپ دیکھیں کہ یس، یہاں کا بھی اگر آپ کو کوئی پتا چلے کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی اگر کوئی کسائی جو ہے وہ جھٹکے سے جانور کو ذبح کرتا ہے تو بھلے وہ مسلمان ہے پھر بھی ہم نہیں کھائیں گے نا. اگر وہ کسائی مسلمان ہے لیکن وہ اگر وہ اس طریقے پر جو ہے وہ گوشت کو ذبح کرتا ہے تو ہم تو مسلمان، ایز اے مسلمان ہم پھر بھی نہیں کھائیں گے. یہ یاد رکھنا، ہم پھر بھی نہیں کھائیں گے. تو اس چیز کا تو آپ کو دھیان رکھنا ہے. ایک حکم دیا، وہ اس دور میں تو سمجھو ممکن تھا، بٹ آج یہ ڈیفیکلٹ ہے تھوڑا، مگر میں کہوں گی کیونکہ حکم ہے تو مجھے بتانا ہے، قرآن کا حکم ہے آف کورس تو مجھے بتانا ہے. لیکن آج جیسے میں نے آپ کو بتایا آدھے اہلی کتاب تو ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، اور پھر کتنے تو اس میں سے مشرکین بھی ہو گئے ہیں، کیونکہ یہود میں سے بھی کتنے جو ہے وہ عزیر علیہ السلام جو ہے ان کے نام پر اپنا ذبیحہ کو جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے نصارہ جو ہے عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں، اور پھر ان کا طریقہ وٹ ایور، تو پھر آپ نہیں کھا سکتے ان کے ذبیحے کو. آئی ہوپ یہ یہاں تک اتنی چیز کافی کلیئر ہو گئی ہے. ہاں دیکھیے، اگر مسلمان بھی آرام کھا رہا ہے تو یو کانٹ ایٹ اٹ، یو کانٹ ایٹ اٹ. تو یہاں پر سب سے پہلا اگر آپ دیکھیں کھانے کی بات آئی، کھانے کے لیے پیچھے بھی ہم نے آیتیں کیے تھے تو اس میں بھی کھانے کی بات ہو رہی تھی کہ آپ کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے. ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں پیچھے بھی ہو چکی. اب یہاں پر کھانا بھی بتا دیا گیا کہ بھائی اہل کتاب کا کھانا حلال ہے، مگر کون سا؟ ان کا ذبیحہ جو شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہو، اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو،
then it is allowed. آج یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے مگر اگر ہے تو آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر رولنگز آپ کو دے دی ہوں. اب جیسے ان کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے تو اسی طریقے سے وہ اور طعامکم کھانا تمہارا یعنی مسلمانوں کا کیا ہے, حلن حلال, لہم لیے ان کے. گاٹ اٹ. جیسے اہل کتاب کا, لیکن میں نے آپ کو بتا دیا وہ کنڈیشن اپلائی تھی کون سا کھانا ہمارے لیے حلال ہے. اسی طریقے پر ہمارا کھانا یہود اور نصارہ کے لیے حلال ہے. یہ ہو گئی کھانے کے بارے میں بات. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں یہاں پر کہ یہود اور نصارہ کی تو بات کلیئر ہو گئی, اور اس سے ہم کو ایک اور میسج دیا گیا کہ مشرکین یا مجوس کا ذبیحہ نہیں کھانا. یہاں پر ایک اور چیز بات پتا چل گئی ہم کو. اہل کتاب کا شرعی طور پر ذبح کیا ہوا ذبیحہ وہ تو الاؤڈ ہے, مگر مشرکین یا مجوس کا ذبیحہ حلال نہیں. کیوں کیوں ایسا کہ مشرکین اور مجوس کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال کیوں نہیں ہے؟ چلیے بتائیے کیوں نہیں حلال ہمارے لیے وہ مشرکین کا؟ یس, کیونکہ ان کا ذبح کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور یا پھر دو چیزیں, دو وجہ ہے. وہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے, وہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے, اور ان کے ذبح کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. تو یہاں پر کھانے پینے کے متعلق آئی ہوپ ایوری بڈی ہیز گاٹ دا میسج. ایک آیت کو میں بریک اپ کر کر کے بتاؤں گی. کنفیوژن کی تو کوئی گنجائش نہیں, آپ کو خود دماغ یوز کرنا ہے کہ آج کے اہل کتاب کیسے ہیں. تو ڈائریکٹلی تو میں نہ نہیں کہہ سکتی کیونکہ قرآن کا آرڈر ہے, تو وہ آیت تو آپ کے سامنے رکھنے ہی ہے. اللہ نے پرمیشن دی ہے, مگر آپ کو وہ کنڈیشن اپلائیڈ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کون سا کھانا اہل کتاب کا آپ کے لیے حلال ہے. اور جس طریقے سے اہل کتاب کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے ویسے ہی مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے. ڈن, گاٹ اٹ. سب کے لیے جتنے بھی نوٹس لکھ رہے ہیں آئی تھنک کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. آگے بڑھوں تو کھانے کے متعلق یہ بات ہو گئی ابھی. اور کھانا پینا دیکھیے میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کھانے پینے کا خیال رکھنا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا مسلمان بہت جو ہے وہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں کھانے پینے کے معاملے میں. یس, طہارت از ویری امپورٹنٹ. طہارت نصف ایمان ہے, آدھا ایمان ہے. ہاں, سو کلینلینس, ہائیجین, طیب. طیب ان دا سینس جو ہے اگر آپ دیکھیں صفائی ستھرائی کے حساب سے بھی, اور طیب ان دا سینس کمائی کے حساب سے بھی. کیوں؟ کیونکہ انسان جو کھاتا ہے وہ وہی ہوتا ہے, کھانا اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر انسان کا کھانا صحیح نہیں, کمائی صحیح نہیں, تو پھر آپ دیکھیں دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے. یہ چیز دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے. بعض وقت ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی, نیڈ ٹو چیک. صحابہ اکرام ویسے تھے, وہ ویسے لوگ تھے, وہ اس کو اتنا زیادہ خیال کیا کرتے تھے, اتنا زیادہ خیال کیا کرتے تھے کہ کہاں سے آ رہا ہے مال, کیسی کمائی ہے. میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی تھی پچھلے مرتبہ ایکچولی, لیکن انشاءاللہ میں نیکسٹ ویک بتاؤں گی کیونکہ رائٹ ناؤ میرے پاس دلائل نہیں ہے آپ کو بتانے کے لیے. ورنہ حضرت ابوبکر کی صدیق جو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں, ان کے زمانے میں ایک واقعہ جو تھا جو انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویک بتاؤں گی کیونکہ رائٹ ناؤ میرے پاس وہ روایت نہیں آپ کو شو کرنے کے لیے, تو اس کو میں پینڈنگ رکھوں گی کہ وہ کتنے اسٹرکٹ تھے کھانے پینے کے معاملے میں. یعنی اگر کوئی ایسی چیز کھا بھی لیتے تھے تو وامٹ کر دیتے تھے ہاتھ ڈال کے. کیسے لوگ ہوں گے کہ اگر بائی مسٹیک بھی انہوں نے اس چیز کو کھا لیا تو انگلی ڈال کے اس کو they used to throw it up. کیوں کرتے تھے وہ ایسا کہ کہیں اگر ہماری یہ خون میں مل گیا, ماس پیشیوں میں مل گیا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا انسان جو کھاتا ہے وہ وہی ہوتا ہے, اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے یہ ساری چیزیں. اور دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ, دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ سو اہم چیز ہے. سو مسلمان کو اس چیز کا بہت بے حد خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کیا کھاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ایکسٹرا چیز تھی جو میں نے آپ کو بتائی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پلیز کوآرڈینیٹرز میں سے کوئی مجھے یاد دلائے. سمینہ اگر آپ ہو تو پلیز دھیان رکھیں اس بات کا کہ میں نے لاسٹ ٹائم ان کو یہ بار کہا ہے کہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو وہ روایت شو کروں گی.
حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے کی تھی. تو ابھی رائٹ ناؤ میرے پاس نہیں ہے, تو نیکسٹ ٹائم آپ مجھے ضرور وہ یاد دلا دیجیے گا, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے, اوکے باجی. اوکے نیکسٹ ہے والمحسنات. اب جو ہے کھانے کی بات ہو گئی. کھانے کے بعد یہاں پر اب کیا آ گئی بات؟ اب یہاں آ گئی نکاح کے بارے میں. دیکھیے سورہ معاہدہ ہر چیز کے بارے میں ہم کو ڈوز اینڈ ڈونٹس دے دیے گئے. فالو انسٹرکشن, یہ اہم چیز ہے, بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں. یہ کوئی بیکار کی چیزیں نہیں ہیں. مسلمان کو ان ساری چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ الرٹ ہونا چاہیے, بہت زیادہ الرٹ ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, یہ آپ نے سلمان نیکسٹ ٹائم آپ جو ہے کہ کوآرڈینیٹرز میں سے کسی کا نمبر ہے تو آپ ان کو شو کر دیجئے. یہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ یہ دونوں روایتیں ساتھ میں بتا دوں گی. آپ نے جو بتایا وہ حضرت عمر کے زمانے کی ہے, اور میں جو بتانا چاہ رہی ہوں حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے کی, ٹھیک ہے. ان کا واقعہ بتانا چاہ رہی ہوں, تو دونوں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بتائیں گے. اب والمحسنات, اور پاک دامن عورتیں. محسنات مطلب پاک دامن, حفاظت میں عورت, ٹھیک ہے. ہم 5ویں چیپٹر میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ پارے میں پڑھ چکے ہیں نا, والمحسنات یعنی پاک دامن عورتیں, حفاظت میں لی ہوئی عورتیں. حفاظت میں ہوتی ہیں, حفاظت میں ہوتی ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے نا. تو یہاں والمحسنات اور محفوظ عورتیں, پاک دامن عورتیں, ایمان والیاں, ٹھیک ہے. من المؤمناتی, مومن میں سے, مومنات میں سے. یعنی اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ نکاح کے لیے, جیسے کھانے کی بات ہو گئی, کھانے کے بعد یہاں نکاح کی بات آ گئی, کیونکہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ نے ہمیں رہنمائی کی ہے کہ اب اگر کوئی مرد مسلمان نکاح کے لیے عورت یا لڑکی تلاش کر رہا ہے, کوئی مرد یا کوئی لڑکا نکاح کے لیے جو ہے وہ عورت یا پھر لڑکی تلاش کر رہا ہے, ظاہر سی بات ہے وہ کیا ہوگی, مومن ہی ہوگی. اور کیسی مومنہ ہوگی؟ اگر وہ مسلمان مرد ہے تو مومن سے ہی شادی کرے گا نا. تو کیسی مومن ہوگی وہ, کیسی ہوگی وہ, یہاں پر بتا دیا گیا والمحسنات من المؤمنات, مسلمانوں میں سے بھی پاک دامن عورت. چیک کرنا چاہیے. یہ یہاں ایک اہم چیز جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ جب ہم ہمارے بیٹوں کے لیے یا جب ہم ہماری لڑکیوں کے لیے, دونوں کے لیے یہی بات ہے, چیک کرنی پڑے گی. لیکن اس آیت میں یہاں پر عورتوں کے بارے میں بات ہے, خصوصاً دونوں کے لیے وہی ہے, مگر یہاں پر خصوصاً عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور وہ کیا ہے, شادی کرتے وقت مسلمان ان عورتوں سے شادی کرے جو پاک دامن ہے. یعنی جب ہم ہمارے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھنے یا ڈھونڈنے جاتے ہیں, تو اب دیکھیں عموماً کیا چیزیں دیکھی جاتی ہے ایک لڑکی میں, کیا چیزیں دیکھی جاتی ہے. یعنی لڑکی جب ہم بیانا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے تو اس میں کیا چیزیں دیکھی جاتی ہے؟ ایکچولی سب ایک ہی چیز دیکھتے ہیں, جو مین کامن ہے وہ کیا ہے, بیوٹی دیکھتے ہیں, دولت دیکھتے ہیں, خاندان دیکھتے ہیں. ہاں, تو نبی نے کیا کہا تھا, یعنی عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر, ایکچولی دیکھا جائے تو یہی 4 چیزوں کی بنیاد پر جو ہے وہ شادی کی جاتی ہے. ایکچولی عورتوں کو یعنی یہ مین یہ دیکھا جاتا ہے, ایک تو کیا حسن, دوسرا نسب, تیسرا مال, اور چوتھا دین. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, اور دین کو ترجیح دو, تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو. اس کا مطلب کیا ہے, ڈانٹ ہے. اللہ کے رسول نے یہاں پر مسلمان مردوں کو ڈانٹا ہے کہ جب تم اپنے لیے بیویاں تلاشنے کے لیے جاؤ تو صرف بیوٹی کو امپورٹنس نہیں دینا, صرف دولت کو امپورٹنس نہیں دینا, صرف خاندان کو امپورٹنس نہیں دینا, دین کو بھی دینا, دین کو بھی ترجیح دینا, دین کو. ورنہ یہاں پر کیا کہا, تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو. یعنی یہ ڈانٹ ہے, ڈانٹ. کین آئی ہیو دی حدیث پلیز؟ لبنہ عثمان باجی وہ پڑھ لیجئے. تو یہاں پر ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو چیز ہم کو دیکھنی ہے وہ کیا ہے لڑکی میں. جب ہم اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈنے جاتے ہیں تو سب سے اہم چیز جو دیکھنی ہے وہ ہے دین. پڑھ دیجئے پلیز. لبنہ عثمان باجی یو دیر, ہم کر دیتے ہیں باجی. Hadith, English translation: a woman is married for 4 reasons: her wealth, her lineage, her beauty, and her religion. So choose the one who is religious,
May your hands be rubbed with dust. That is, may you prosper. References Sahih al-Bukhari, Hadith 5090. Sahih Muslim, Hadith 1466. Baji, we are also ready with the previous one which you wanted. You want me to display? But I want to complete the ayat, otherwise I won't be able to. Okay. That what I said وہ ایکچولی ان کانٹیکس نہیں تھا, بٹ وہ پچھلی آیت پچھلے ہفتے جو ہم نے کیے تھے ان کے کانٹیکس پہ تھا, مگر ضروری تھا کہ میں وہ بھی چیزیں بتا دوں, کیونکہ یہاں پر میں نے ایک جو ہے سیپریٹ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جو ہم کھاتے ہیں وہ ہم ہوتے ہیں اور وہ ہماری شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے, اور صحابہ اکرام اس کے بارے میں بہت پرٹیکولر تھے, کیونکہ یہ چیزیں جو ہے ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی. تو انشاءاللہ وہ میں لیٹر آن بتاؤں گی. فرسٹ آئی نیڈ ٹو کمپلیٹ دس, کیونکہ اس میں مجھے بہت ساری چیزیں جو آپ کو بتانی ہے. یہ ڈائریکٹ آیت نہیں ہے, بلکہ کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے یہ آیت. انسان سوچتا ہے ایسا کیسے, تو اسی لیے مجھے بہت سارے خلاصے کرنے پڑے. اوکے باجی. اس کو دیکھتے ہیں. والمحسنات, اور محفوظ عورتیں, پاک دامن عورت, ایمان والی, من المؤمنات, یعنی مومن بھی جب اپنے جو ہے کہ لیے لڑکی ڈھونڈنے جائیں, تلاشنے جائیں, تو ترجیح کس کو دو گے؟ دین کو. لیکن آج بڑی افسوس کی بات ہے جو مجھے یہاں پر بتانی پڑتی ہے کہ آج جب لڑکی تلاشنے بھی جاتے ہیں مسلمان, تو وہ یہ دیکھتے ہیں اس کا لکس, اس کو اہمیت دیتے ہیں, اس کی پڑھائی لکھائی جو دنیاوی ہے, کم ہی جو ہے وہ دینداری کو بھی ترجیح دیتے ہیں, اس کی ڈگریوں سے امپریس ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کم ہی جو ہے کہ یس اس کے مال کو بھی دیکھ لیتے ہیں, اوکے, لیکن کم ہی جو ہے وہ دین کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس کو دین میں وہ کتنی دیندار ہے اور پھر اس کا دین کیسا ہے. کیونکہ یہ نہ بھولو, کیونکہ اب دیکھیں وہ خاندان کو وجود میں لاتی ہے, نسلیں, ان کی تربیت اس کا ذمہ ہے, اور اگر اس کو دین نہیں پتا ہوگا تو کیا. اور یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, اگر آپ دیکھیں, چاہے ہم بیوٹی دیکھ رہے ہیں, چلیے بیوٹی, اگر ہم بیوٹی پر یعنی بہت خوبصورتی اس میں دیکھ رہے ہیں, تو کیا وہ لانگ لاسٹنگ ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی؟ کیا وہ ہمیشہ رہے گی؟ مال اسی طریقے سے, ٹھیک ہے, سب نام ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہو, لیکن ترجیح ان کو مت دو. آپ یہ چیزیں بھی دیکھیں, بٹ ترجیح امپورٹنٹ صرف اس کو, یہاں دین نہیں ہے تو چلے گا, آج تو دین نہیں ہے تو چلے گا, نہیں لڑکی کو جو ہے وہ نمازی نہیں ہے, حجاب نہیں ہے, اور قرآن نہیں ہے زندگی میں. ہاں, ان سب چیزوں پر ترجیح دین کو دینا, یہ اہم چیز ہے جو بتائی جا رہی ہے, لیکن آج لوگ اسی پر دھیان نہیں دے رہے. اور میں کہوں آپ کو, اتنی پیاری پیاری لڑکیاں گھر میں آج بیٹھی ہوئی ہیں, اتنی پیاری لڑکیاں جو ہے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, جو فرما بردار ہے اللہ کی بھی اور جو ہے اپنے والدین کی بھی, جو آج کی دور میں بھی حجاب میں ہے, اپنے گھروں میں ہے, لیکن nobody wants them. لوگوں کو آج کل اسمارٹ لڑکی چاہیے, اسمارٹ, ویری اسمارٹ, جو دنیا دار ہو, دنیا کے لحاظ سے بہت اچھی ہو. آپ کو جو ہے اس سے اپنا گھر ہی تو سنبھالنا ہے نا, یعنی گھر سنبھالے گی نا وہ, اور بال بچے, ان کی پرورش, ان کی تربیت چاہتے ہیں نا. تو پھر یہ سب کیا اسپیکٹس دیکھے جا رہے ہیں, لیکن آج یہی سب چیز کو امپورٹنس دی جا رہی. اور پھر بعد میں وہ رشتے آگے جا کے اتنے ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں, اور پھر نسلیں برباد, اس میں پرابلم آگے چل کے, پھر وہ جو ہے کہ گھر نہ بسا سکے, کیونکہ مین ہے گھر بسانا. آپ اگر بیوی کو لا رہے ہو تو گھر بسانے کے لیے لا رہے ہو, اگلا حصہ آیت کا یہ بتائے گا ہم کو. لیکن آج اسی کو آپ ترجیح نہیں دے رہے تو پھر وہ گھر بستے بھی نہیں, کچھ مہینے نہیں ہوئے, کچھ سال نہیں ہوئے کہ پھر وہ طلاق, وہ سارا سسٹم پورا سلسلہ چلتا رہتا ہے. یعنی وہ سکون جس کے لیے نکاح کیا گیا تھا وہی غارت ہو جاتا, اور ڈیورس وغیرہ تک کے بات پہنچ جاتی. سو یہاں پر یہ پرابلم یہاں بتائی جا رہی, کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ تم دین کو تھوڑی ترجیح دیتے ہو. ابھی جو روایت آپ کو بتائی گئی, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈانٹا ہے, اس حدیث میں ڈانٹ ہے. عورت یعنی نارملی دیکھا جائے تو عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی ہوتی ہے, حسن, نسب, مال, دین. اور دین کو ترجیح دو, تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو, یہ ڈانٹ ہے. دیکھیے پاک دامن ہے کہ نہیں یہ دیکھو, کیریکٹر دیکھو, اخلاق دیکھو, صرف دولت یا خوبصورتی نہ دیکھو, اخلاق بھی تو دیکھو نا, کیریکٹر وائز دیکھو. پھر
زناکار تو نہیں ہے, چھپی دوستیاں تو نہیں ہے, کیونکہ یہ چیز دیکھنی ہے, یہ چیز دیکھنی ہے. زناکار تو نہیں ہے, کیریکٹر لیس تو نہیں ہے, یہ چیز. مگر اگر مال ہے یا خوبصورتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جو ہے ڈھانپ دیتا ہے. مال اور خوبصورتی اس کی ساری برائیوں کو ڈھانپ دیتا ہے. لیٹ اٹ بی. کتنے تو پھر ایسے کہتے جانے دیجیے, آگے چل کے صحیح ہو جائیں گے, ان کو اگنور کیا جا سکتا ہے. نہیں, یہاں پر بات ہو رہی ہے لڑکی کی. لا رہے ہو, ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا ضروری, کیونکہ یہ چیز دیکھی جائے گی. کیونکہ عورت جو ہے گھر کی بنیاد ہوتی ہے, وہ ایک خاندان کو وجود میں لائے گی. تو یہاں پر مسلمانوں کو کیا کہا, اچھی نسل چاہتے ہو, اچھے سٹیزنز آئیں سوسائٹی میں. تو اگر آپ دیکھیں, ماں کی گود کیا ہے, ماں کی گود کیا ہوتی ہے بچے کے لیے؟ مدرسہ ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اپنی ماں کے گود سے سیکھتا ہے. باہر باہر پھر بعد میں بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے, مگر لیٹر آن. لیکن پہلا مدرسہ تو ماں کی گود ہی ہے. اب ماں اگر خود دین پہ نہ چلے, ماں اگر خود دین پہ نہیں ہو, تو وہ بچوں کو کیا سکھائے گی؟ سکھائے گی کیا سکھائے گی؟ آپ سوچے خود ہی, کیا سکھائے گی؟ سو یہ اہم ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون رہے اور پھر ساری چیزیں, یعنی گھر کو اگر جنت بنانا چاہتے ہیں تو ترجیح کس کو دینی پڑے گی؟ دین کو دینی پڑے گی. یہاں پر بات ہو گئی مسلمانوں کے لیے کہ جب مسلمان لڑکا کسی مسلمان لڑکی کو دیکھنے جائے تو پھر کیا دے؟ دین کو ترجیح دے. ایک بات یہاں ہو گئی, یہ مسلمانوں کے لیے آرڈر تھا. والمحسنات, اور محفوظ عورتیں, پاک دامن عورتیں, ایمان والی, من المؤمناتی, مومنات میں سے, زناکار نہیں, کیریکٹر لیس نہیں, ان سے شادی کرو, ان سے نکاح کرو. یہ بات یہاں پر کہی گئی ہے. نیکسٹ, اب اور کیا کہا گیا ہے مسلمانوں کو؟ والمحسنات, اور محفوظ عورتیں, بد چلن نہیں, من الذین, کیریکٹر لیس نہیں, من الذین, ان لوگوں میں سے, اوتوا الکتاب, جو دیے گئے کتاب, من قبلکم, تم سے پہلے, وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. یا انہی کی بات ہو رہی نہیں, کیونکہ آیت سٹارٹ ہوئی اوہل الیوم اوہل, یعنی اہل کتاب کا کھانا جو مسلمانوں کے کھانے سے میچ کرتا ہے وہ الاؤڈ ہے. اور اہل کتاب کی بیٹیاں, اہل کتاب کی لڑکیاں, اگر وہ بھی پاک دامن ہو تو وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے. اب تھوڑا سا وہی بات آ گئی کہ آج چیک کرے, بہت سے تو جو ہے وہ شرک پر ہے, آج اہل کتاب شرک کرتے ہیں, ایتھیسٹ ہو گئے, تو پھر ایسا تو نہیں الاؤڈ ہوگی نا. لیکن اگر وہ بھی جو ہے اللہ یوم آخرت کو ماننے والیاں ہیں, شرک نہیں ہے, کیریکٹر لیس نہیں ہے, محفوظ عورتیں ہیں, پاک دامن عورتیں ہیں, تو وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. تو یہاں پر ایک اور چیز ہم کو بتائی, اہل کتاب کا لڑکا جو ہے وہ حلال نہیں, اہل کتاب کا لڑکا وہ حلال نہیں. یہاں پر سمجھ میں آ گئی بات؟ اہم چیز ہے, اہل کتاب کی لڑکیاں حلال ہے. دیکھیے نا, والمحسنات, وہ بھی کنڈیشن لگا دی گئی, محفوظ عورت, من الذین, ان لوگوں میں سے, اوتوا الکتاب, جو دیے گئے کتاب. یہاں مرد کی بات نہیں ہوئی ہے, یہاں کس کی بات ہوئی ہے؟ کس کی بات ہوئی؟ اگر آپ ٹرانسلیشن میں بھی دیکھو تو پاک دامن عورت فرام اہل کتاب, عورت کی بات ہوئی ہے. وائی لائک دیٹ, کہ عورت اہل کتاب کی بیٹیاں تو تم کر سکتے ہو, ان کی عورتوں کو تم کر سکتے ہو, لیکن لڑکے کو نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی لڑکا جو ہے, اگر آپ کسی لڑکی کی, جو لڑکی لا رہے ہو اہل کتاب کی, تو اگر اس کا شوہر جو ہے بیٹا مسلمان ہے تو وہ اس عورت کو اپنے طریقے پر کر لے گا. وہ ہیڈ ہے آف دا فیملی, وہ قوام ہے, اس کے رنگ میں وہ رنگ جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ مرد ہے نا جو مسلمان ہے, تو اگر اہل کتاب کی لڑکی بھی لائے گا تو وہ اس کے رنگ میں رنگ جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن اہل کتاب کا لڑکے کے وہاں اگر مسلمان لڑکی جائے گی تو ختم, بات ختم ہو گئی, پھر وہ اس کے خاندان کے رنگ میں رنگ جائے گی. کلیئر ہے یہ بات؟ اتنی بات اسی لیے میں بہت سلو جا رہی ہوں اور میں بالکل سمپل ورڈز استعمال کر رہی ہوں, اسی لیے منع کر دیا گیا. مرد جو ہے وہ قوام ہوتا ہے, وہ فیملی میں اسٹرانگ پرسنالٹی ہولڈ کرتا ہے, اس کا ایک روب ہوتا ہے اس کے گھر میں,
وہ لیڈر ہوتا ہے, سمجھ میں آئی بات, وہ لیڈر ہوتا ہے, باقی سب اس کو فالو کرتے ہیں. تو اسی لیے کہا لڑکی لا سکتے ہو اہل کتاب کی, لڑکا نہیں لانا, یعنی اپنی بیٹی اہل کتاب کے گھر میں نہیں دینا, ورنہ پورا سسٹم چینج ہو جائے گا. صحیح ہو گیا, یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ کھانے میں بھی آپ کو میں نے کنڈیشن اپلائیڈ بتا دیے, اہل کتاب کا کھانا. اور اب یہاں پر جو اہل کتاب کی لڑکی کے بارے میں, تو وہاں پر بھی ہم کو دیکھنا پڑے گا. لڑکی تو ویسے مسلمانوں کی بھی آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ وہ پاک دامن ہو, بدچلن نہ ہو, اور پھر کیریکٹر صحیح ہو, دین کو ترجیح دینے والی ہو. تو مسلمان کے خاندان کی لڑکی بھی لا رہے تو اسی کو ترجیح دینی پڑے گی. اہل کتاب کا لڑکا یعنی اس کے وہاں کے میلز نہیں لا سکتے, اپنا داماد نہیں بنا سکتے ان کو, دے آر ناٹ الاؤڈ. اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ, اہل کتاب کا لڑکا یعنی یہود اور نصارہ کو اپنے گھر کا داماد نہیں بنا سکتے, لیکن ان کی بیٹیاں لا سکتے ہو, بہو بنا سکتے ہو. وہ بھی کنڈیشن اپلائیڈ ہے دونوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے بھی, اور مسلمان گھرانے کی لڑکی بھی لا رہے ہو اور یہود نصارہ کے وہاں سے بھی لڑکی لا رہے ہو, تو پھر وہ کنڈیشن اپلائیڈ ہے, بتا دیا گیا. سی دا کیریکٹر, چیک دا کیریکٹر, یہ ساری چیزوں کو جو ہے چیک کرنا ہے. مسلمانوں کو بھی جو ہے یس ایمان لانا ہوگا, ٹھیک ہے. اور آج کے دور میں تو یہ جو ہے ڈیفیکلٹ ہے, اسی لیے میں نے کہا کہ اہل کتاب کے لوگ بھی مشرک ہو گئے ہیں, تو اس چیز کا ہم کو خیال رکھنا ہے. یہ یہاں بات ہو گئی کمپلیٹ. تو والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, وہ عورتیں بھی جو ہے اہل کتاب کی حلال ہے تمہارے لیے. لیکن پھر یہاں ایک بات ہو گئی کہ اس کو تم کب جو ہے تمہاری بیوی وہ بن سکتی ہے, اذا جب آتیتموہن, جب تم دے دو ان کو, دونوں کو. کس کو؟ مومنہ, مسلمان مومن عورت کو بھی جب تم نکاح کر کے لاؤ تو اس کو مہر دینا پڑے گا. اور اسی طریقے پر جب اہل کتاب کی لڑکی تم جو ہے اپنے گھر لاؤ تو اس کو بھی مہر دینا پڑے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ارے یہ تو اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے, اس کو بھی دینا پڑے گا. تیزا جب آتائی تمہن, تم ان کو ان کا مہر دے دو. اجورہن, ان کے مہر کیسے دینا پڑے گا تم کو؟ آتائی تمہن, جب تم دے دو ان کو اجورہن, یا اجورہن کا مطلب کیا ہے؟ ان کے مہر. وہ بھی کیسے؟ محسنینا, نکاح سے محفوظ کرنے والے, غیر مصافحینا, نہ زنا کرنے والے. یعنی یہاں پر جو اہم چیز بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ نکاح ویلڈ کب ہوگا دونوں کیسز میں. اگر تم مسلمان لڑکی کو بھی اپنے گھر لا رہے ہو یا اہل کتاب کی لڑکی کو بھی گھر لا رہے ہو تو نکاح ویلڈ کب ہوگا یہ بتایا جا رہا ہے, جب تم ان کو ان کے مہر دو گے. اور مقصد نکاح کا پاکیزہ زندگی بسر کرنا ہونا چاہیے, زنا نہیں. یعنی یہاں پر جو مین پرپس آف نکاح کیا ہونا چاہیے؟ ویڈ لاک کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ گھر بسانا. مجھے اس لڑکی, چاہے مسلم ہو یا اہل کتاب کی, مجھے اس کے ساتھ گھر بسانا ہے. گھر بسانا, غیر مصافحینا, نہ زنا کرنے والے, نہ عیاشی کرنے والے. یہ جو غیر مصافحینا میں اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے شہوت رانی, یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پانی بہانا. زبردستی صرف اپنی عیاشیوں کے لیے جو ہے کسی سے جو ہے وہ نکاح نہیں کرنا کہ بس یہی میرا مین پرپس یہی ہے. تو اب شادی کا مقصد کیا ہے یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا. سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا نکاح ویلڈ کب ہے؟ جب تم ان کو ان کے مہر دے دو. اور مقصد نکاح کا پاکیزہ زندگی بسر کرنا ہونا چاہیے, زنا نہیں. نکاح کر کے ذمہ داری جو ہے وہ نبھاؤ, نکاح کر کے ذمہ داری نبھاؤ. اور نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نگاہ اور شرمگاہ کو محفوظ کرنے والا ہے. نکاح کا مقصد کیا ہے ایکچولی؟ اگر آپ دیکھیں وہ نگاہ یعنی آنکھوں کو اور شرمگاہ کو محفوظ کر دیتا ہے. اور ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جب بیٹا یا بیٹی اتنی عمر کو پہنچ جائے کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر ان کے نکاح میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر ان کی نگاہ بھٹکے, پیر پسلے, چاہے جو بھی ہو, پھر اس پہ ساری رسپانسبلٹی کس پہ جائے گی؟ یعنی who is to be blamed? The parents.
اس کا مطلب چھوڑو نہیں. اب جن کے نہیں ہو رہے, کوئی اگر کہے کہ بھائی ہم تو رشتہ ڈھونڈ رہے باجی, نہیں ہو رہی لڑکیوں کی میں سمجھتی ہوں, لڑکوں کی نہیں ہو رہی میں سمجھتی ہوں, تو آپ کوشش کر رہے ہو نا. اللہ جانتا ہے جب ان کا نصیب ہوگا تب ان کو رائٹ پرسن اللہ دلوا دیں گے, لیکن کوشش تو کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوشش نہیں کرنا, یہ مطلب ہے کوشش نہ کرے, ایسا نہیں ہے. چھوڑ دینا اپنے بچوں کو, ان کے لیے کوشش نہ کرنا نہیں. لڑکیاں بولتی ہیں, جو جوان لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ میرڈ, مگر ان کی خاموشی اور ان کے اس طریقے پر جو ہے کیا کرنا ہے, ہم کو چھوڑ نہیں دینا ہے, ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑنا ہے. ہم کو تو ڈھونڈنا ہی ہے, ہم کو تو کوشش کرنا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو جائے تو دا پیرنٹس ان کی پکڑ ہو جائے گی. تو اگر وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گئے تو یہ ضروری ہے کہ ان کو نکاح ہو جائے. اب اگر آپ دیکھیں آج کی تاریخ میں نکاح ڈیفیکلٹ بھی ہو گیا ہے, اور نکاح اسی لیے ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو ڈیفیکلٹ بنا دیا ہے. ہم مسلمانوں نے نکاح کو ڈیفیکلٹ بنا دیا ہے. ڈیفیکلٹ کیا, ہمارے جو ہے نا ماں باپ کے معیار دونوں پارٹیز کے چینج ہو گئے. اتنے بڑے بڑے ڈیمانڈز دونوں پارٹیز کی طرف سے ہو گئے ہیں کہ آج نکاح مشکل, زنا آسان. شادی کرنی ہے تو آپ دیکھیں وہ بھی سنت کے لحاظ سے نہیں, تو پھر اتنی بڑی بڑی گرینڈ شادیاں اور ان میں اتنے فنکشن کرنے ہیں, تو پھر کیا اتنا مال جمع کرنا پڑتا ہے. اب اتنا پیسہ جمع نہیں ہے, کچھ لوگ تو لون لے رہے ہیں. اللہ اکبر, نکاح کرنے کے لیے اتنا لونز اٹھاتے ہیں, 50 لاکھ 60 لاکھ, کیونکہ شادی کرنی ہے بیٹی کی, اور پھر اس کو 2 سال پسپون کرتے ہیں. فکس ہو گیا سب کچھ لیکن 2 سال پسپون. کیوں؟ شادی کے لیے پیسے نہیں ہے. لڑکی والوں کو تو کچھ بھی نہیں خرچہ ہے. ایکچولی دیکھا جائے تو لڑکی والوں کو کچھ خرچہ نہیں ہے. نکاح کا تو کھانا بھی نہیں ہوتا ہے, ولیمے کا کھانا ہوتا ہے, یہ بھی سنیں. مگر ہم سنس یہاں پر رہتے ہیں تو ہم نے غیر قوموں کے طریقوں کو اپنا لیا ہے, تو ہم لوگ وہ ساری چیزوں کو فالو کرتے ہیں. لڑکی کی بدائی والے دن جو ہے لڑکی کے گھر کا کھانا, جبکہ نہیں ہے وہ, اٹس ناٹ اے پارٹ آف دا دین, اٹس ناٹ اے پارٹ آف دا دین, وہ بھی نہیں ہے. ہاں ولیمہ ہے, وہ تو لڑکے والوں پر ہے. مہر ہے, وہ تو لڑکے والوں پر ہے. تو بیسیکلی لڑکی والوں کو تو کچھ خرچہ ہی نہیں ہے. بٹ سنس ہم یہاں پر رہتے ہیں تو ہم نے غیر قوم کے کلچرز کو اپنا لیا ہے. وہ جیسا کرتے ہیں ہم ان کو فالو کر رہے ہیں, ورنہ لڑکیوں کو تو ذرا بھی خرچہ نہیں ہے. یس سائرہ باجی, بالکل. 200 ان کے 200 ان کے, پہلے دن 200 ان کے آئیں گے, دوسرے دن 200 ان کے جائیں گے. یہ 2 فنکشن تو ہو گئے پکے. نکاح کا الگ سے فنکشن اگر ایکسٹرا رکھ دیے, جب کبھی کبھی مارننگ میں نکاح ہو جاتا ہے تو لڑکی والوں کو 2 کھانے کرنے پڑتے ہیں. دوپہر کا کھانا کرو, شام کی بدائی کا کھانا کرو, ولیمہ والا پھر وہ الگ. 3 تو فنکشن یہی ہو گئے. فنکشنز الگ, شادی بھی ختم نہیں ہوتی ہے. شادی ابھی ختم نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس پہ فنکشنز بھی ایڈ آن. ابھی اتنے سارے فنکشنز کرنے, ایک ہفتہ اگر شادیوں کو چلانا ہے, اور پھر بریک بھی لینا پڑتا ہے نا سائرہ باجی, تھک جاتے ہیں نا لوگ ایک, اور پھر مزہ بھی لینا ہے تو پھر بریک بھی دیتے ہیں. تو پھر 2 دن بریک بھی, تو وہ شادی چل رہی ہے آرام سے, 1 ہفتہ چلتی ہے. Am I right? 1 ہفتہ شادی چل رہی ہے, بریک بھی لے رہے ہیں نا. They want to enjoy also. کیوں؟ کیونکہ کپڑے بھی خریدنے پڑتے ہیں. وہ دلہا دلہن سے اچھے دکھنا ہے, یعنی جس دن شادی ہے دلہا دلہن سے اچھے دکھے ہم. میں تو دلہے کو جو ہے مات دے دوں, میں تو دلہن کو مات. کم آن, یہ کیا طریقہ ہے؟ اور پھر شادی تو کہیں اور ہو رہی ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے ہمارے گھر میں ہی ہو رہی ہے. سارے کپڑے ہم کو خریدنے ہیں, جویلریز بھی ہم کو خریدنی ہے. ہر دن ہر ایک فنکشن, اس میں ساری جویلریز. یعنی آپ دیکھیں جن کی شادی اور ان کا تو خرچہ ہو ہی رہا ہے, جو انوائٹ کیے گئے ہیں دعوت پہ ان کا بھی خرچہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر, ان کے بھی پیسے جا رہے ہیں, ان کے بھی پیسے جا رہے ہیں. وہ شادیاں ختم نہیں ہو رہی, تو شادیاں بھی ختم نہیں ہو رہی. کیا کریں؟ اب چل رہی ہے. اور پھر آپ سوچیں آگے چل کے جب یہ شادی ناکامیاب ہوتی ہیں, آگے چل کے ایسی شادیاں ناکامیاب ہو جاتی ہے, تو پھر کیا لگتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے میجورٹی اسی لیے ناکامیاب ہوتی ہے کیونکہ وہ سنت کے لحاظ سے نہیں ہوتی. شادی میں جو بنیاد ہونی چاہیے وہ ہے تقوی, وہ ہے تقوی. آج لوگوں نے تقوی کو بیسی نہیں بنایا ہے, کچھ اور چیزیں تلاش رہے ہیں, کچھ اور چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں. پھر کیا ہوگا آپ سوچیں. سو نکاح کا مقصد بھی یہاں بتا دیا گیا ہے, گھر بسانا ہے, گھر بسانا ہے, یہ مین پرپس ہے. ٹھیک ہے, ڈیزائرز میں مت جاؤ. ہم لوگ ہیں نا, ہمارے سارے ڈیزائرز ہوتے ہیں.
آپ دیکھیں نا پیچھے کھانے کے متعلق بھی بات ہوئی نا, تو کھانے میں بھی تو ڈیزائرز ہوتے ہیں نا. اگر انسان ضرورت کا لینا چاہے تو ابن آدم کے لیے لقمہ دو لقمہ کافی ہے اس کی کمر کو جو ہے وہ ٹھیک رکھنے کے لیے, لیکن ہمیں اس میں بھی جو ہے وہ کیا ہے, خواہشات, کھانے پینے میں بھی خواہشات. اسی طریقے سے نکاح وغیرہ میں بھی یہی چل رہا ہے. اور پھر آگے جا کے پھر کیا ہوتا ہے آپ خود سوچیں. مجھے تو زیادہ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں اس کو الیبریٹ کر رہی ہوں. تو یہاں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ نکاح کو آسان کیجئے تاکہ زنا مشکل ہو جائے, لیکن آج وائس ورثہ ہو رہا ہے. زنا آسان ہو گیا ہے, ارے شادی اتنا پیسہ جائے گا, کون لائے, پھر وہ نکاح کرے, پھر اس کو سنبھالے, پھر عورت کو جو ہے وہ نان نفقہ دے, پھر وہ بچوں کی ذمہ داری الگ, ارے کون کرے. آج آپ دیکھیں ویسٹ میں تو تھائی لیو ان ریلیشن شپ, آج لوگ لیو ان ریلیشن شپ میں جا رہے, جس سے سستا, اور پھر گلے میں کھوٹا بھی نہیں ہے, نہ مرد بنا ہوا ہے عورت سے, نہ عورت بنی ہے لیو ان ریلیشن میں اور مرد سے, جب چاہے چھوڑ دو جب چاہے رہو. اس میں بچے بھی ہو جا رہے ہیں, وہ بھی کیا ہے ناجائز, بچے بھی کیا ہے اس میں ناجائز. صرف اس کی ماں ہے, اس کا باپ بھی نہیں ہے ایسے ناجائز بچے کا, نہ کوئی خالہ ہے, نہ کوئی خالو ہے, نہ کوئی ماموں ہے, نہ کوئی ممانی ہے, نہ کوئی چاچا ہے, نہ کوئی چاچی, کیونکہ اسلام کہتا ہے اسے بچے کی صرف ماں ہوتی ہے. اتنی ساری چیزیں, لیکن آج ویری سیڈ, لیو ان کے لیے آسان ہے, گھر میں بیوی لانا مشکل ہے, گھر میں بیوی لانا مشکل, اس کے خرچے اٹھانا پڑے گا, بال بچوں کی ذمہ داری. اچھا آج کل تو جو ہے اسی لیے کیا ہو رہا ہے, سب چیزیں ڈیفیکلٹ ہوتی جا رہی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں آج لڑکے جو ہے وہ سب کو جو ہے اچھے لڑکے چاہیے, کم عمر کے لڑکے چاہیے, ان کا گھر ہونا چاہیے خود کا, ایسا بھی کہتے ہیں نا. اب آپ کو چھوٹی عمر کا لڑکا بھی چاہیے اور اس کا خود کا بھی گھر, کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ تو پھر تو بڑی عمر کے لڑکے سے شادی کرنی پڑے گی جو ویل اسٹیبلشڈ ہے, یعنی ویل اسٹیبلشڈ لڑکا بھی چاہیے, جو 25-26 سال کا لڑکا اور ویل اسٹیبلشڈ ہو. ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, آپ سوچیں. گریجولی ساری چیزیں ہوتی ہے نا, تو جب یہ معیار ایسے ہو جاتے ہیں نا, اتنے بڑے بڑے ہم جب ڈیمانڈز رکھنے لگتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی کیا ہو جاتی ہے, نکاح, یہ ساری چیزیں لڑکی والے بھی وہی ڈھونڈ رہے ہیں, لڑکے والے بھی وہی ڈھونڈ رہے ہیں, سب لوگ تو نکاح مشکل ہو جاتا ہے اور اس میں زنا آسان ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ لڑکا اور لڑکی جب بڑے ہو جائیں تو ماں باپ کو جلدی کرنا چاہیے ان کے نکاح میں, تاکہ ان کے پیر نہ پھسلے, کیریکٹر لیس نہ ہو جائیں. پھر یہ ساری پرابلم کیا ہو جائے گا, ماں باپ پر آنے لگتی ہیں. تو بہت بہت اہم چیزیں ہیں جو یہاں بتائی جا رہی ہیں. اور زیادہ اپنے سٹینڈرڈز ہائی مت رکھو, اور اگر رکھنا ہے کسی چیز میں سٹینڈرڈ ہائی تو دینداری میں رکھو. تو کیا کرنا ہے, دینداری میں سٹینڈرڈ ہائی رکھو. ہم نے دوسری چیزوں کے ہائی سٹینڈرڈ رکھ لیے ہیں, اور دین ہر چیز میں کمپرومائز, یعنی کیا چیز کو کمپرومائز کر سکتے ہیں ہم, دین, اخلاق کمپرومائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آج لڑکا بھی اگر مالدار ہے, ٹھیک ہے, بھلے اس میں کوئی عیب ہو, پیسے اس کے سارے عیب چھپا دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, شادی کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے. سورہ نور میں ہم کیا پڑھے ہیں, سورہ نور میں ہم کیا پڑھے ہیں, نہیں ٹھیک ہوتا ہے, سمجھ میں آئی. اور آج جو سمپل لڑکیاں ہیں, حجاب والی لڑکیاں ہیں, لڑکوں کو پسند بھی نہیں آتی ہے. اب جو جیسا ہوگا اس کو ویسی پسند آئے گی نا, یہ بھی ایک چیز ہے. سورہ نور کی آیت ہے, الزانیۃ والزانی, جو جیسا کیریکٹر لگتا ہے لائک مائنڈیڈ, وہ ویسا اپنے لیے جو ہے بیویاں تلاش کرتے ہیں. ابھی ایک لڑکا جو ایک دم زیادہ جو ہے وہ موڈ ہے, اس کو تو سمپل گھریلو حجابی لڑکی بالکل نہیں پسند آئے گی, بالکل نہیں, اس کو اس کی طرح چاہیے. اور پھر لڑکیوں کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں, تجھے جیسا ہوگا اس کو ویسا چاہیے, یہ بھی ہو گئی بات. لیکن یہاں کیا بتایا گیا ہے, دھیان میں رکھو, جب شادی کر رہے ہو تو اس بات کو دھیان میں رکھو, پاک دامنی کو کیا کرو, پاک دامنی کو دماغ میں رکھو. اس چیز کو بہت امپورٹنس جو جب نکاح کر رہے ہو, اور دین کو خصوصاً اس کو ترجیح دو. یہاں پر سمجھ میں آ گئی اتنی بات, یہ تھوڑا سا ایکسٹرا تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا. تو نکاح کا یہاں پر جو مین مقصد ہے وہ بتا دیا کہ اہل کتاب کا مرد جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہوگا, پہلی چیز. اور پھر کیریکٹر وغیرہ جو اہل کتاب کی لڑکی بھی ہوگی تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور صرف سیکشل سیٹسفیکشن کے لیے نکاح نہ کرو, گھر بسانا مین مقصد ہونا چاہیے, اولاد کا کانسیپٹ بھی ہونا چاہیے.
ایک اور چیز بتانا چاہتی ہوں, آج لوگ بچے نہیں پیدا کرنا چاہتے, نہیں, وی آر ناٹ ریڈی, وی آر ناٹ پریپیئرڈ, ہم بچے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے, تو شادی کر کے 2 سال تک بچہ نہیں رکھیں گے, شادی کر کے 2 سال 3 سال تک بچہ نہ ہو, ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے پتا ہے, لیٹر آن سٹیجز میں جب عمر بڑھتی رہتی ہے تو پھر آگے چل کے وہ پریگننسی میں بھی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے, پھر وہ اولاد بھی نہیں ہوتی. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, اور وہ ایک ہی چیز میں مطلب تبھی ہو جائے تو وہ بیٹر ہے. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ یس بایولوجیکل کلاک کو ہم کو فالو کرنا ہے, اگر ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ بچوں کی نکاح جلدی ہو تو وہ اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ سنبھال سکتے, بڑی محنت لگتی ہے بچوں کو سنبھالنے میں, ان کو تربیت دینے میں, وہ اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ سنبھال سکتے ہیں. اور پھر جہاں رزق کی بات آتی ہے تو جو تم کو کھلاتا ہے وہ ان کو کھلائے گا. ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ان کا رزق وغیرہ جو تم کو کھلاتا ہے وہ بچوں کو بھی کھلائے گا, تاکہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق کا انتظام کر دیتا ہے. تو کبھی یہ نہ سوچو کہ ابھی بچے کی ذمہ داری اس لیے نہیں چاہیے. تو شادی کا ایک مین پرپس یا مقصد یہ بھی بتا دیا گیا کہ بچوں کا بھی کانسیپٹ ہونا چاہیے دین اسلام میں, کہ شادی کر رہے ہو گھر بساؤ, اولاد کا بھی کانسیپٹ ہونا چاہیے, نہ کہ صرف انجوائے کرتے رہو. میں شادی اسی لیے کیا ہے اونلی فار سیکشل سیٹسفیکشن کے لیے نکاح نہ کرو, گھر بسانا مین مقصد ہونا چاہیے, اولاد کا بھی کانسیپٹ ہونا چاہیے. اب یہاں پر ایک اور چیز بتائی گئی کہ جب بھی مرد نکاح کرے گا سی دیٹ وہ مہر دے. یہ مہر دینے کا کانسیپٹ کیوں لگایا گیا ہے؟ ایکچولی مہر دینے لگایا گیا ہے کہ لڑکے کو کہا گیا ہے کہ عورت کو مہر دے. سو مہر دینے کا مقصد کیا ہے؟ مرد کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلانا. ایکچولی مرد کو سٹارٹنگ سے ہی اسلام نے اپنی ذمہ داری کا احساس دلا دیا کہ آگے بھی تو ہی خرچہ دے گا, آگے بھی تو ہی خرچہ اٹھائے گا, کیونکہ تو قوام ہے نا, یو ہیو ٹو بیئر ایوری تھنگ. اور کیا خرچہ ہو سکتا ہے بیوی کا, کیا خرچہ ہو سکتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں روٹی, کپڑا, مکان, جو ضروریات ہیں, جو بیسک نیڈز ہیں ایک عورت کی, وہ ساری نیڈز ایک مرد فلفل کرے گا. اور پہلے سے ہی یہ بات بتا دی گئی ہے مہر دلوا کے کہ دیکھو اللہ نے عورت کو شوہر سے مہر دلا دیا. یہ دماغ میں اس لڑکے کے بات آ جانی چاہیے شوہر کے کہ اب اس کی ذمہ داری میری. یہ مہر دے کے وہ یہ ثابت کر رہا ہے, وہ یہ پروف کر رہا ہے کہ آگے کی ذمہ داری میری. میری بیوی بیمار ہو اس کی دوا وغیرہ میں لاؤں گا, اس کی دیکھ ریکھ میری ہوگی, اس کا کپڑا لتا میرا ہوگا, اس کا روٹی کپڑا اور مکان میری ذمہ داری ہوگی. اینڈ یس جو لڑکی ہوگی وہ شوہر کی حیثیت کے حساب سے چیزیں جو ہے وہ اس سے مانگے گی. یہ نہیں کہ شوہر کی کمائی جو ہے وہ 20,000 ہے اور لڑکی کا خرچہ 30,000 ہے یا 40,000 ہے, پھر تو پرابلم آ جائے گی. تو اپنی بچیوں کو یہ بھی سمجھائیں کہ شوہر کی جو کمائی ہے اس کی حیثیت جو ہے اس کے حساب سے اور اس کے مطابق جو ہے ایکسپینس کریں. یہ ایک اہم چیز ہے, یہاں پر یہ بھی بتا دی گئی. اوکے, سو اب شادی کا مقصد بتا دیا گیا ہے. کیا ہے کہ تم گھر بسانے کے لیے شادی کر رہے ہو, نہ کہ جو ہے صرف سیکشل سیٹسفیکشن کے لیے نکاح نہ کرو. گھر بسانا مقصد اور اس میں اولاد کا بھی کانسیپٹ ہے, عیاشی کرنے کے لیے نہیں. جیسے پہلے آپ دیکھیں کانٹریکچوئل میرج بھی ہوا کرتی تھی, کانٹریکچوئل میرج, آج دیٹس ناٹ الاؤڈ, اب اٹس ناٹ الاؤڈ. تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں ابھی. اس کے بعد وَلَا مُتَّخِذِنَا اَخْدَانَ, اور نہیں بنانے والے کیا اخدان, چھپے دوست. اب یہاں چھپے دوست میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ چھپی دوستی نہیں کرنا. تو چھپی دوستی میں کیا آتا ہے؟ ایکسٹرا میرٹل افیئر. اب بہت سے ہمارے جو ہے کہ بچے, ہمارے لڑکے اور ہماری لڑکیاں پوچھتے کہاں ہیں ہمارے دین میں کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نہیں رکھ سکتے. یہ ہے چھپی دوستی, یہ ہے چھپی دوستی. یہاں پر جو بتا دی گئی وَلَا مُتَّخِذِي اَخْدَانَ, اور بنانے والے چھپے دوست. افیئر کوئی مرد یا عورت رکھے, ایکسٹرا میرٹل افیئر رکھتے, لائک لیو ان ریلیشن,
کہ ہم ذمہ داری کو اوائڈ کریں، نہیں، اسلام پابندی میں لانا چاہتا ہے دونوں کو. ایک دوسرے کی ذمہ داری اٹھاؤ، محض عیاشی کے لیے نہیں آؤ. محض عیاشی کے لیے جو ہے وہ دوستی، چھپی دوستی تو رکھنی نہیں ہے. اور نکاح کا پرپس بھی یہ نہیں ہے کہ تم عیاشی کرنے کے لیے نکاح کر رہے ہو. اور یہاں جو مصافحین کہا گیا نا پیچھے پانی بہانے کے لیے، نہیں، تم کو جو ہے فیملی کو ایگزسٹنس میں لانا ہے. ولا متخذی اقدان، چھپی دوستیاں نہیں رکھنا، اور کوئی چھپ کر بھی نکاح نہیں کر سکتا. دیٹس آلسو ناٹ الاؤڈ. اسی لیے دیکھو، آپ دیکھو، نکاح اناؤنس ہونا چاہیے. بھلے جو ہے اس میں یہ ہے کہ گواہ ہونے چاہیے، وٹنس ہونے چاہیے، اور نکاح کو باقاعدہ اناؤنس کرنا چاہیے. اگر کوئی کسی سے کہے چھپ کر نکاح، تو چھپ کر نکاح نہیں ہوتا ہے. اٹس رانگ. ولی ہونا چاہیے، گواہ ہونے چاہیے، جو برابر جو پروسیجر ہے نکاح کا، وہ نکاح برابر ہونا چاہیے، اور اس کو اناؤنس کرنا چاہیے. یہ بھی ایک اہم چیز ہے یہاں پر. چھپی دوستی ناٹ الاؤڈ، لیونگ ریلیشن شپ ناٹ الاؤڈ. اب یہاں تک آ گئی بات. اب ہم نے دو چیز پر بات کی، اگر آپ دیکھیں پیچھے سے ابھی تک. کھانے پینے کے متعلق مسلمان کیسا جیے، ہے نا، اور نکاح کے معاملے میں بھی کوشش رہے. اس کو رولنگز بتا دی گئی ہے کہ یہ ساری چیزوں کا دھیان رکھنا. اوکے، نیکسٹ ہے ومن، اور جو کوئی یکفر. یکفر مطلب، ہاں، لڑکا اہل کتاب کا نہیں، ہاں، لڑکی اہل کتاب کی الاؤڈ ہے، وہ بھی کنڈیشن اپلائیڈ ہے. یہ بھی بتا دیا گیا، آپ کو ساری چیزیں چیک کرنی پڑے گی جو بتا دیے گئے. ویسے ہی کھانا اہل کتاب کا حلال ہے، وہ بھی کنڈیشن اپلائیڈ ہے، وہ بھی ساری چیزیں دھیان میں رکھنی پڑے گی. کیونکہ آج کے اہل کتاب اور پہلے کے اہل کتاب میں بہت فرق آ گیا ہے. یہ ایک اور چیز کاشفہ نے یہاں پر پوائنٹر میں ڈالے، تو میں واپس سے آپ کی یاد دہانی کرا رہی ہوں. نیکسٹ حصہ آیت کا لیتے ہیں، ومن، اور جو کوئی یکفر، جو کفر کرے گا بالایمانی. کفر کرنا بالایمان، اس کا مطلب کیا ہے؟ کفر کرنا بالایمان، جو کلمہ پڑھ کر کفر کرے، یعنی مسلمان کی طرف اشارہ ہے. کلمہ پڑا ہوا ہے وہ، اور پھر کفر کر رہا ہے، یعنی کھانے پینے کے معاملات میں نہیں. یہ کیا دیا گیا، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، یہ حرام، وہ حرام. میں کیا اپنی زندگی نہیں جی سکتا؟ ہاں، نہیں، مسلمان کی مرضی نہیں چلے گی، اس کو پابندی میں رہنا پڑے گا. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس نے کانٹریکٹ سائن کر لیا ہے. اب کانٹریکٹ کے اندر جو بھی کلوزز ہوں گے اس کو فالو کرنا پڑے گا. اس کی منمانی ختم. مسلمان کی زندگی میں منمانی نہیں ہے، وہ منمانی نہیں کر سکتا، وہ اپنے حساب سے نہیں جی سکتا. اس کو رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہے. اور پھر اگر دنیا رب چاہی تو آخرت من چاہی. اگر کسی نے دنیا من چاہی کر لیا تو آخرت بہت خراب ہوگی. تو یاد رکھنا اس بات کو. ومان، اور جو یکفر، وہ کفر کرے گا بالایمان، کلمہ پڑھنے کے بعد کہے کہ میں نہیں کرتا، میں نہیں دیکھتا رولز اینڈ ریگولیشنز. کس میں؟ کھانے پینے میں. پھر کیا؟ میں نہیں دیکھتا رولز اینڈ ریگولیشن کس میں؟ نکاح کرنے میں. یعنی یہاں پر اگر آپ دیکھیں، یا مشرک کی لڑکی کی بات نہیں ہوئی، اور مشرک کے لیے ہم سورہ بقرہ میں ایک آیت پڑھ چکے ہیں، وہاں پر بھی کہ مشرک، یعنی ایک دم ہی اگر کسی کو ایسا لگے کہ اب کوئی چانس نہیں ہے، پہلے تو ماں باپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ مشرک لڑکی گھر میں نہ لائے. لیکن اگر مشرک لڑکی لا رہے ہو تو پھر اس کو ایمان لانا پڑے گا. ویسا وہ بھی ایک بات یہاں پر کلیئر ہو گئی. تو آپ کو ایمان لانے کے بعد کھانے پینے میں رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرنے سے منع کرے. کلمہ گو کوئی اگر کہے نہیں، میں نہیں پرواہ کھانے پینے میں نہیں پرواہ شادی میں، میرے کو جو پسند آئے میں اس سے شادی کروں گا، میرے کو جو لڑکی اچھی لگی چاہے وہ دیندار نہیں ہو، دیکھو خوبصورت ہے نا، بس ہو گیا، میرا کام ہو جاتا ہے. تو صرف وہ سیکشل سیٹسفیکشن کے لیے نکاح نہ کرو، گھر بسانا ہے. وہ خوبصورتی کتنے دن ٹکے گی، آگے گھر بھی تو چلانا ہے. سو ومن، اور جو کوئی یکفر، کفر کرے گا بالایمانی، ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان کے بعد قانون توڑ رہے ہو. شادی کے انسٹیٹیوشن نہیں مانتا ہے، کوئی کہے نہیں شادی کرنا ہی نہیں. آج کل کتنے مسلمان یہ کہتے ہیں شادی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہم لوگوں کو، کون لائے مصیبت گھر میں، باہر ایوری تھنگ از فریلی اویلیبل، زنا اتنا آسان ہو گیا ہے، ضرورت ہی نہیں ہم کو کہ مصیبت کو گھر میں لائے اور اپنے آپ کو باندھے اور پابندی میں ڈالے اور خرچہ اور نان نفقہ اٹھائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد کفر کر رہا ہے بالایمانی. تو پھر اب کیا؟ فقد حبط اعمالہ، فقد پھر بلا شبہ، حبط ضائع ہو گئے. ضائع واٹ از، دونوں ریلیجن فالو کرتی ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. پھر بچے کون سے ریلیجن فالو کریں گے؟ پھر بچے کون سے ریلیجن، یعنی کتنا کنفیوژن ہے.
आई एम टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम, कि उसको जो है ईमान वाली लड़की से ही निकाह करना है। ठीक है, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उनको मैंने आंसर दे दिया। फकत फिर बिला शुबा हबिता जाया हो गए अमालहुम, उनके अमाल, वो हुआ और वो फिल आखिरती आखिरत में मिनल खासरीन, नुकसान उठाने वालों में से। खत्म किस्सा उसका। दुनिया में भी नुकसान होगा और आखिरत में तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो यहाँ पर बात मेंशन कर दी गई है। ठीक है, तो जो कलमा पढ़कर कुफ्र करे यानी अल्लाह के अहकाम ना माने, जो वो जुर्म है, उसका अमल जाया हो गया, उसका अमल जाया हो गया। तो अब आप देखें, खाने में तहारत, निकाह में तहारत, मोमिन की जिंदगी में टोटल पाबंदी है। वो कहीं पर अपनी मर्जी नहीं चला सकता, ना तो खाने पीने में अपनी मर्जी चला सकता है और ना ही निकाह करने में अपनी मर्जी चला सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक के सबको समझ में आ गई आयत। इसको एक बार रीड कर दूं, अल-यौमा उहिल्ला, ताकि आपको पूरा जो मैंने सिखाया है वो एक बार दोबारा से आपको याद दहानी हो जाए। अल-यौमा, आज, उहिल्ला, हलाल कर दिया अल्लाह ने, लकुम, लिए तुम्हारे, यानी मोमिनों के लिए, अत्तय्यबात, पाकीज़ा चीजें, यानी वो हुर्रिमत की जो लिस्ट पीछे बताई गई थी उनको जो है ध्यान में रखते हुए बाकी सारी चीजें हलाल है तुम्हारे लिए खाने पीने की। वतामुल लदीना, और खाना अल्लदीना, उन लोगों का, ऊतुल किताब, जो दिए गए किताब, यानी यहूद और नसारा का, हिल्लुन, हलाल है, लकुम, लिए तुम्हारे मुसलमानों, लकुम यानी मुसलमानों के लिए। कौन सा खाना? कोशर मील इज अलाउड। वो खाना जो शरई, वो जबिया, सॉरी, वो जबिया जो शरई तरीके पर ज़बा किया गया हो, वो अहले किताब का अलाउड है। और ये जो शरई तरीके पे ज़बिया की बात जब मैंने की तो उसमें सारे कंडीशंस आपको पता है। शरई तरीका ज़बा करने का क्या है वो आप सबको पता है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं, पिछले 2 हफ्ते में मैं बता चुकी हूँ। वतामुकुम, और खाना तुम्हारा यानी मुसलमानों का, हिल्लुन, हलाल है, लहूम, लिए उनके यानी अहले किताब के लिए। ये तो खाने पीने की बात हो गई। वल मोहसिनातु, और पाक दामन, पाक दामन औरतें, मिनल मोमिनात, मोमिनों में से, वल मोहसिनातु, और पाक दामन औरतें, मिनल लदीना उतुल किताब, जो दिए गए किताब, यहूद और नसारा में से। वो भी क्या है? हिल्लुन। ये जो उहिल्ला वर्ड है ना पीछे, या हिल्लुन जो वर्ड है ना पीछे, ये खाना और निकाह दोनों के लिए जा रहा है। समझ में आई बात? उहिल्ला, हिल्लुन, खाने के लिए भी जाता है और निकाह के लिए भी जाता है, कि तुम्हारे लिए यहूद नसारा की औरतें हलाल। कंडीशन अप्लाई, पाक दामन, वो सारी चीजें होनी चाहिए। मोमिनों के लिए भी यही बात है, पाक दामन, दीन को तरजीह देने वाली औरतें तुम्हारे लिए जो है वो क्या है? हलाल। मिनल्लदीना उतुल किताब, उतुल किताब में से वो औरतें, हलाल, मिन कब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे। कब? यानी दोनों लड़कियां मुसलमान की हो या अहले किताब की हो, कब तुम्हारे लिए निकाह वैलिड होगा? इज़ा, जब, आता ही तुम हुन्ना, जब तुमने दिया, हुन्ना यानी उन बीवियों को, उजूर हुन्ना, उनके मेहर, कैसे? मोहसिनीना, नेकोकार होते हुए, निकाह में लाने के लिए, गैरा मुसाफिहीना, ना कि बदकारी करने के लिए, ना तो शहवत रानी के लिए, ना तो जो है सिर्फ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए उनको तुम लगा रहे हो। घर बसाओ, औलाद का कॉन्सेप्ट रखो। वला, और नहीं मुत्तखिजी अगदान, और ना हो छुपी दोस्तियां, ना हो छुपा निकाह, ना हो लिविंग रिलेशनशिप। सब आ गया इसमें, सब आ गया। नो बॉयफ्रेंड्स, नो गर्लफ्रेंड्स, नो छुपी दोस्ती, नो लिविंग रिलेशनशिप। वो ये कहे ना, कहाँ है इस्लाम में डोंट की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? ये देखो यहाँ है, मुत्तकिजी अगदान, छुपे हुए रिलेशनशिप। और इसमें जो है कि अगर कोई निकाह भी करे तो उसको भी जो है डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अनाउंस करना पड़ेगा, छुपाना नहीं है। अब अल्लाह सुब्हान व तआला ने रूलिंग दे दी। अब क्या कहा? वमान, और जो यकफुर, वो जो कुफ्र करेगा, बिल ईमानी, ईमान लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद, मुसलमान होने के बाद तुम इनकार करते हो खाने पीने के मामलात में जो रूलिंग्स दी गई, या निकाह करने के मामलात में जो तुमको रूलिंग्स दी गई, तुम इनकार करते हो, दैट आई डिनाई, आई डोंट वांट टू फॉलो। तो फिर क्या होगा आगे? फकत, फिर बिलाशुबा, अनडाउटेडली, हाबिता, जाया हो गया अमाल, उसके तमाम अमाल जाया। अब ये मुसलमान हो सकता है आज उम्रे कर रहे हैं, हो सकता है सदका खैरात कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, है ना, हो सकता है ना। खाने पीने में बात नहीं सुनूंगा, निकाह के मामले में जो मर्जी है करूंगा, हो
ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہے وہ شخص, ہو سکتا ہے صدقہ خیرات کر رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے, سارے دین کے ریچولز کو فالو کر رہا ہے, حج عمرے کر رہا ہے, بٹ اللہ نے کیا کہا, فقد حبطا, گیا, کچھ قبول نہیں ہوگا, سب ضائع, ایوری تھنگ از گون. کیوں تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو؟ تو کیا فائدہ صدقہ خیرات کر کے پیچھے حاجی عمرہ کے ٹائٹل, جو عمرہ کیے ہوئے کے ٹائٹل لگا کے کیا فائدہ؟ تم تو اللہ کے نافرمان ہو, اللہ کو تو تم پسند نہیں ہو, تو سب کچھ ضائع. اس کو آپ ایسا لیجئے نا, اس کو آپ ایسا لیجئے, اولاد ہے, ایک اولاد ہے, ہاں, اس نے دنیا میں بہت ترقی کی ہے, بہت ترقی کی ہے, لوگوں میں اس کی بڑی چرچا ہے, اس کی ناموری ہے, بہت اچھا شخص ہے, بہت کامیاب شخص ہے, لیکن جب اس کے ماں باپ کو جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کیسا ہے, تو ماں باپ کہتے ہیں یہ ہمارا نافرمان ہے, یہ ہماری بات نہیں سنتا, یہ ہمارا لحاظ نہیں رکھتا. تو کون سا اچھا بچہ ہوگا پھر وہ, بتائیے؟ ہاں, کیا یہ اچھا بچہ ہے جس اولاد کو ماں باپ جو ہے وہ نالائق کہیں, جس اولاد کو ماں باپ نالائق کہیں, یعنی صحیح چیزوں کو نہیں مانتا وہ, ہاں, وہ اینگل سے وہ نافرمان کہے, پھر وہ اولاد دنیا میں کتنی بھی ترقی کر لے وہ فیلئر ہے. میں نے جو بات ابھی آپ کو بتائی سمجھ میں آ رہی؟ اسی طریقے پر وہ مسلمان جو صدقہ خیرات کر رہے ہیں, بڑی ناموری ہے, بڑے چرچے ہیں, بڑے حج عمرے کر رہے ہیں, بڑے تہجد گزار ہیں, بڑے نمازیں پڑھ رہے ہیں, مگر کھانے اور نکاح کے معاملے میں اس چیز کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں. They don't want to listen. تو اللہ نے کہا فقد حبط اعمالهم, سارے اعمال ضائع. What is the use? تم تو اللہ کے نافرمان ہو, تم تو ڈینائی کر رہے ہو. کلمہ پڑھنے کے بعد نا, ومن یکفر, تم نے تو انکار کر دیا بالایمانی, ساتھ ایمان لانے کے بعد تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو. You're not obedient to Allah. Finish. اب تم کتنے بھی اچھے کام کرو, you're not obedient to Allah. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دیا, ایک انسان دنیا میں کتنی بھی ترقی کر لے, لیکن ماں باپ کہتے نالائق بچہ ہے, ختم ہو گئی بات, ختم. I hope this is very clear. شرین پلیز پوچھ لیجئے, یہ آیت is done. I hope I have done justice with the آیت, اور سب کو جو ہے وہ آیت برابر سمجھ میں آ گئی. Alhamdulillah, Baji, with relevant examples you have. Alhamdulillah. I'll just ask again. Sisters, امید کرتی ہوں کہ باجی نے ہمیں آیت نمبر 5 جو relevant examples کے ذریعے بتائے ہیں, آپ سبھی سسٹرز کو یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوگی. الحمدللہ باجی, I am getting responses. امید کرتی ہوں آپ کو بھی آ رہے ہوگی. اور باجی, would you like to stop here or would you like to start with a new ayat? No, I don't want to start with a new topic. The reason is that کیونکہ آج ہی میں نے 2 ایسی چیزیں دماغ پہ دے دی ہوں. نارملی جو ہے کہ ہم بہت لائٹلی ان چیزوں کو لیتے ہیں, تو ایک ڈیفیکلٹ آیت اور ایک عمل کرنے کے اعتبار سے, سننے کے اعتبار میں سے تو چلو ایزی ہے, آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا, ساری ایکسپلینیشن دے دی گئی, مگر عمل کے اعتبار سے یہ ڈیفیکلٹ. آج امت مسلمہ میں یہ پرابلم ہو رہی ہے ان ساری چیزوں کی, تو عمل کے اعتبار سے یہ ایک ہیوی آیت ہے جو آج آپ کو دے دی گئی ہے, تو اب اس کو ڈائجسٹ بھی تو ہونا چاہیے نا. تو یہاں پر میں دوسری آیت نہیں لوں گی. دیکھیے نا, مسلمان کی زندگی میں کھانے میں طہارت, نکاح میں طہارت, اب عبادت میں طہارت. کیا کہا گیا ہے؟ عبادت میں طہارت. ہر جگہ اس کو طہارت کا خیال رکھنا پڑے گا. اور طہارت کا معنی کیا ہے؟ پوسٹر میں بھی آپ کو ورڈ طہارت ہی استعمال کیا گیا تھا نا, پاکیزگی. اس کا مطلب یہ پاکیزگی, کھانے میں پاکیزگی ہونی چاہیے مسلمان کے, پھر اس کے نکاح میں پاکیزگی مقصد ہونا چاہیے, اور اب عبادت میں بھی پاکیزگی. کیونکہ اگر آپ دیکھیں دوسرے پرووربس بھی ہے, اگر آپ دیکھیں کہ cleanliness is next to godliness, یہ تو آپ نے سنا ہوگا, یہ انگلش کا پروورب ہے, cleanliness is next to godliness. اور ایک روایت میں ہے کہ جو طہارت ہے وہ ایمان کا یعنی حصہ ہے, نصف ایمان, ایمان کا آدھا حصہ ہے. اللہ اکبر. تو یہ دین میں کتنا پاکیزگی اور طہارت جو ہے وہ امپورٹنس دی گئی ہے, اور ہم کو عبادات میں بھی طہارت کا خیال رکھنا چاہیے. اور جو نیکسٹ آیت ہے وہ وضو کے متعلق ہے, غسل کے متعلق ہے, کہ ایمان والوں کو before they go for their salah, before performing their نماز, اس کے لیے شرط رکھ دی گئی ہے کہ تم کو کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے.
اگر جو ہے حدث اصغر ہے، حدث اصغر کا مطلب اگر چھوٹی ناپاکی ہے تو وضو کافی ہو جاتا ہے، لیکن اگر حدث اکبر ہے، حدث اکبر یعنی بڑی ناپاکی، لائک جیسے حیض، نفاس، پھر جو ہے جنابت، اگر کوئی یہ اسٹیٹ میں آ جاتا ہے تو پھر وضو کافی نہ ہوگا، وہاں پر ہم کو غسل بھی کرنا پڑے گا۔ تو میں آپ کو مینٹلی اور فزیکلی پریپیئر کر رہی ہوں نیکسٹ ویک کی آیت کے لیے، جو میں آپ کے ساتھ المائدہ کی آیت نمبر 6 کرنے والی ہوں۔ اسی کے بارے میں انشاءاللہ ان ڈیپتھ بات کریں گے، وضو سے متعلق اور غسل کے متعلق۔ لیکن آج ایک بات بتا دوں کہ جب وضو ہوگا، وضو کا طریقہ جو فرضیت ہے وہ تو میں آپ کو بتا دوں گی، جو فرض جو دیا گیا ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے میں پہلے ایکسپلین کر چکی ہوں، تو آئی ول ناٹ گو ان ڈیپتھ۔ غسل کا ایسے ہی طریقہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، ایک انٹائر کلاس میں وضو اور غسل پہ لے چکی ہوں، تو میں وہاں پر ڈیپتھ پہ نہیں جاؤں گی کیونکہ یہ کلاس ہے اور جتنا ضروری ہے آیت کے لحاظ سے اسی کو میں ایکسپلین کروں گی۔ تو نماز کوئی پڑھ نہیں سکتا کیونکہ شرط رکھ دی گئی ہے، وضو ضروری ہے، اور اگر وہ جو حدث اکبر کا شکار ہے یعنی بڑی ناپاکی کا، تو غسل بھی واجب ہو جاتا ہے، پھر غسل لینا پڑے گا، پھر وضو ہوگا اور اس کے بعد وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ویک بات کریں گے۔ اوکے، کین آئی ہیو دا دعا سلائیڈ؟ امید کرتی ہوں یہ آیت کو پلیز گھر جا کے واپس سے ریوائز کیجیے گا، سورہ مائدہ آیت نمبر 5، ہر ایک پوائنٹس کے بارے میں سوچیں، اوکے، کہ جو بھی رولنگز وہاں دی گئی ہے، اور خصوصاً نکاح کے متعلق بہت پیاری دیندار بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ ہم جو سٹینڈرڈز لے ڈاؤن کیے ہوئے ہیں وہ بچیاں ان سٹینڈرڈ میں فال نہیں کر رہی، لیکن دین میں بڑی آگے ہیں۔ بٹ آج نو بڈی وانٹس ٹو میری اے دیندار جو ہے وہ خاتون یا دیندار لڑکی، جو پنجگانہ نمازی، حجاب کرنے والی اور دین کے احکام کا خیال رکھنے والی، وہ لڑکیاں جو اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہیں، وہ آج اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایسی کتنی لڑکیاں ہیں، پلیز ان کو ترجیح دیں، دین کو ترجیح دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، سب کی بیٹیاں جو گھر میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جوڑے بنا دے، اللہ ان کو اچھے گھروں میں لے جائیں، اللہ ان کے گھر بسا دے، کیونکہ ہر ماں باپ اپنی بچیوں سے بہت بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ ان کو اچھے گھر ملے، ان کو ان کے جیسے ساتھی ملے، جیسے وہ ہے ویسے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، نکاح جو ہے نا، یہ ایسا بھی ہے کہ آج لوگ کمپیٹیبلٹی دیکھتے ہیں، تو میں یہاں پر یہ بتا دوں آپ کو، یہ نکاح تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کوئی بھی دو انڈیویجول ایک طریقے کا نہیں ہوتا ہے۔ تو بیٹیوں کو جب کہیں، جب ان کو جو ہے ہم نکاح کے لیے پریپیئر کریں، تو ان کو مینٹلی پریپیئر کریں کہ دیکھیے آپ کو آپ ہی کی طرح جو ہے وہ ساتھی ملنا ڈیفیکلٹ ہے، اگر نہ بھی ملے تو زندگی میں کمپرومائز کریں، کیونکہ کوئی دو لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر کسی کو مل جائے تو یہ تو دے آر بلیسڈ، مگر اگر نہ ہو تو زندگی کی گاڑی جو ہے وہ بیٹیوں کو صبر ہی سکھائے کہ ان کو کیا کرنا ہے، صبر کے ساتھ اپنے معاملات کو فکس کرنا ہے، ان کی جو خواہشات ہیں ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ کم کرنے کہیں، جو ہے اگر بیسکس لڑکے میں بہت اچھی چیزیں، اگر جو ہے مالدار نہیں بھی ہے لیکن اللہ کا خوف ہے لڑکے میں، پہلے میں آپ کو بتا دوں اللہ کا خوف ہے، دیندار ہے، تو وہ اپنی جو ہے بیوی کی حقوق کو ضرور پورا کرے گا، اور وائس ویسا اگر لڑکی دیندار ہے، اللہ کا خوف ہے، تو اپنے شوہر کے حقوق کو برابر پورا کرے گی۔ کوئی کسی سے نہیں ڈرتا، ایک اللہ کا ہی خوف ہے جو لوگوں کو ٹریک پہ رکھ سکتا ہے۔ تو جب ہم ہمارے بچوں کو پرورش دیں، جب ان کو ہم جو ہے تربیت دیں، جب ہم ان کو بڑا کریں، تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ لڑکوں کو کہیں کہ وہ عورتوں کی عزت سیکھے۔ سب سے اہم چیز کہ اگر وہ اپنے ماں اپنی بہن کی عزت کرے گا تو جو لڑکی باہر سے آئے گی اس کی بھی عزت کرے گا۔ ماں بہنوں کی عزت سکھائیں، دوسروں کی عزت کرنا سکھائیں، اخلاق سکھائیں۔ میں لڑکوں کو بھی کہوں گی، کیوں لڑکوں کو کھلی چھٹی نہیں دین نے دیا ہے، ان کو بھی تمیز تہذیب ان کے ماں باپ سکھائیں، اور اسی طریقے سے اپنی لڑکیوں کو بھی جو ہے تمیز تہذیب سکھائیں اور دین والیوں کو ترجیح دیں۔ ٹھیک ہے، چلیے دعا پڑھ لوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام علیکم ورحمۃ